اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد وعلی ایک کلاس اس موضوع پہ پہلے ہو چکی ہے کہ دینی طالب علم اپنے اندر نورانیت کیسے پیدا کریں. دیکھیے، علم تو حاصل ہوتا جاتا ہے، یہ بات بھی پچھلی مرتبہ آئی تھی کہ شیطان سے بڑھ کر عالم کون ہوگا. 1,24,000 انبیاء کو بہکانے کی کوششیں کرتا رہا ہے، تمام علماء اور صالحین کو بہکانے کی کوششیں کرتا ہے، دینی لحاظ سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے. تو دین کا علم رکھے گا تو اس کے برخلاف بہکانے کی کوشش کرے گا. تو جب تک نورانیت اندر پیدا نہ ہو اور للہیت دینی طالب علم میں نہ آئے، تب تک ممکن ہے کہ کچھ اصطلاحات کا علم اس کے پاس آ جائے، ممکن ہے علم میں کچھ بڑھ بڑھ کے زیادہ بولنے لگے، لیکن جو اصلاً اس کے اندر ایک نورانیت پیدا ہونی چاہیے تھی وہ پیدا نہیں ہو پاتی. دیکھیے، کہا جاتا ہے نا کہ انسان بعض اوقات بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن بزرگی نہیں آ پاتی. بہت سے بوڑھوں کو آپ دیکھتی ہیں کہ کتنی فتنہ پروری مچا رہے ہوتے ہیں، خاندانوں میں گڑبڑے کر رہے ہوتے ہیں، فسق و فجور کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، یعنی بوڑھے ہو گئے ہیں لیکن بزرگی نہیں آئی. اسی طریقے سے ممکن ہے کہ ایک شخص عالم دین ہو جائے، دینی طالب علم ہو، اور اس کے اندر نورانیت نہ آئے. تو یہی وجہ ہے کہ جو بے عمل افراد ہوتے ہیں، دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ روایات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ سوائے ان دو افراد کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ کسی بھی شخص کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، یا تو عالم دین ہوگا یا پھر طالب علم ہوگا، ان کے علاوہ کوئی مجھ سے نہیں. تو کتنا بڑا مقام ہے ایک دینی طالب علم کا، اور یہی دینی طالب علم بعد میں اور مزید ترقی کر کے عالم دین بن جاتا ہے. اور اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ کون سا والا، سب سے پہلے تو دماغ میں یہی سوال اٹھتا ہے نا کہ آخر کون سا علم جو ہے وہ اکثر لوگ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی علم کی کے لحاظ سے بات ہو رہی ہوتی ہے تو سب سے پہلا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا اہمیت کس کی زیادہ ہے، دینی علم کی یا دنیاوی علم کی. دیکھ، تو سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ ہر وہ چیز جو قربتاً الی اللہ حاصل کی جائے اور جس کا مقصد اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، وہ دینی علم ہے، خواہ وہ بظاہر کی اتنا ہی دنیا کا علم کیوں نہ نظر آ رہا ہو. اور اس کے مقابلے میں ہر وہ چیز دنیاوی شمار ہوگی، غیر خدا والی شمار ہوگی کہ جس میں للہیت نہ ہو، اللہ کی طرف انسان کا دماغ نہ جائے بلکہ اس کا مقصد دنیا کا حصول ہو، تو وہ خواہ بظاہر دینی علم ہی کیوں نہ نظر آئے، وہ دینی علم وہ اللہ کے لیے شمار نہیں ہوگا. لیکن جو اصل دینی علم ہے، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی بھی یہی بات اپنے فتوے کے اندر فرماتے ہیں جو آپ کے سامنے ہے اس وقت، کہ زیادہ موجودہ حالات میں جو دینی علوم ہے یہ مقدم ہے. وجہ اس کی ہے کہ جتنی بڑی تعداد کے اندر، اب مثلا آپ کہیں گے بھائی ڈاکٹری بھی تو کرنا ضروری ہے، تو اتنی بڑی تعداد میں ڈاکٹرز موجود ہیں کہ معاشرے کا نظام کو کوئی خطرہ نہیں. انجینئر اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں کہ بے روزگاری کی حد تک معاملہ گیا ہوا ہے، معاشرے کو اتنی زیادہ ضرورت نہیں. اسی طریقے سے اور جو فیلڈز ہیں، لیکن دینی علوم کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت کم ہے. کسی بھی علاقے کے اندر جائیں، ہر شخص کے کتنے انفرادی مسائل ہوتے ہیں، ہزاروں مسئلے ہوتے ہیں، ہر وقت ان کو پوچھنے کی ضرورت پیش آتی ہے. اتنی بڑی تعداد میں علماء کی تعداد نہیں. تو موجودہ جو زمانہ چل رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اگر دینی علم حاصل کرنے جائے گا تو دنیاوی علوم کو پورا چھوڑ دے گا. آپ اپنی تمام اسکول، کالج، یونیورسٹیز، اپنی جابز کے ساتھ بھی انسان اتنا دینی علم حاصل کر سکتا ہے جتنی شریعت اسلام کے نزدیک وہ چیز واجب ہے اس کے لیے. تو یہ بڑی اہم بات ہے. اور
دیکھیے اس کے اندر عمر کی بھی کوئی قید نہیں، عمر کی. ویسے کہا جاتا ہے کہ جوانی کا دور سب سے بہترین ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے، لیکن ادھیڑ عمری میں بھی کوئی حاصل کر سکتا ہے، بڑھاپے میں بھی حاصل کر سکتا ہے، لیکن عام طور پر اس زمانے میں حالات اتنے خراب ہو چکے ہوتے ہیں، صحت کے اعتبار سے مسائل ہوتے ہیں، دیگر چیزوں کے حافظے کے اعتبار سے مسائل ہوتے ہیں. تو سب سے بہترین دور جو ہے یہ جوانی کا دور شمار ہوتا ہے، اور خاص طور پر وہ افراد یا خاص طور پر وہ خواتین کہ جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی، ان کے لیے تو یہ گولڈن پیریڈ شمار ہوتا ہے، گولڈن. تو اس لحاظ سے وجہ اس کی ایک تو یہ بھی بنتی ہے کہ جو بھی شخص جوانی کے دنوں میں علم حاصل کرتا ہے تو وہ پتھر پہ نقش کی طرح سے ہوتا ہے، جس طرح پتھر کے اوپر لکیر ہوتی ہے نا، اس طرح سے اس کے دل پر جم جاتا ہے. اور بوڑھا کا علم حاصل کرنا ایسے جیسے سمندر کے اوپر کوئی تحریر، یعنی پانی کے اوپر اگر آپ کوئی تحریر بھی لکھیں تو وہ کہاں رہ پائے گی، تھوڑی دیر کے اندر ہی وہ مٹ جاتی ہے. تو جب تک جن خواتین کی خاص طور پر شادیاں نہیں ہوئیں وہ اس موقع کو بہت بہت غنیمت سمجھیں، کیونکہ اس کے بعد اتنی مصروفیات اور ایک خانگی زندگی شروع ہو جاتی ہے. تو بہت ہی اہم بات ہے یہ، اس پیریڈ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور واقعتاً علم دین ایک ایسی چیز ہے کہ علماء، بڑے بڑے علماء اس کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتے رہیں کہ پروردگارہ یہ اتنی بافضیلت چیز ہے کہ اس کا سلسلہ ہماری نسلوں میں بھی جاری رکھنا. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ شیخ جعفر آل کاشف الغطا، کشف الغطا ان کی کتاب کا نام تھا، جس کے لحاظ سے ان کی بہت زیادہ شہرت ہے شیخ جعفر کی. تو انہوں نے باقاعدہ خانہ کعبہ کو دیکھتے وقت جب بھی عمرے کے لیے جاتے تھے، حج کے لیے جاتے تھے، تو وہ دعا کرتے تھے پروردگارہ میرے خاندان اور اولادوں کو بھی فقیہ بنا دے. اور پروردگار نے جب ان کی اس قدر تڑپ دیکھی تھی تو ان کی دعا کو قبول کیا تھا اور ان کے خاندان کے اندر نامور فقیہ پیدا کیے. یعنی اتنی اہم چیز ہے علم دین کے حوالے سے کہ علماء باقاعدہ اس کے لیے تڑپ کر دعائیں کرتے رہیں. اور ہمارے ہاں اتنی زیادہ بے توجہی علم دین کے معاملے میں ہوتی ہے کہ جو کچھ نہ کر پائے اور بالکل پھسڈی طالب علم ہو، اس کو سوچتے ہیں بھائی چلو اس کو مولوی بنا دیا جائے. ورنہ کوئی میڈیکل کالج میں ہو، کوئی انجینئرنگ یونیورسٹی میں ہو، کسی کا مثلا بزنس ایڈمنسٹریشن کے کسی ادارے کے اندر داخلہ ہو گیا ہو، تو پھر کہاں وہ علم دین وغیرہ کے اندر اس ایک حقارت کا ایک احساس ہوتا ہے. دونوں کو ساتھ بٹھا دیں کہ یہ دینی طالب علم ہے اور یہ جناب علی میڈیکل کالجیں پڑھتی ہیں، تو اس سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو وہ بالکل پھسڈی سمجھا جائے گا اور ان کو جو ہے کوئی خلائی مخلوق سمجھا جائے گا. تو بہرحال تو علماء اس طرح سے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور اپنی پوری زندگی اس طرح سے تبلیغات وغیرہ کے اندر لگاتے ہیں کہ آیت اللہ شیخ جواد تبریزی اب تو خیر مرحوم ہو گئے، لیکن کبھی بھی اپنے درس کا نہ صرف پڑھانے کا ناغہ نہیں کرتے تھے، شدید بیماری میں بھی ملتا ہے ان کے حالات میں کبھی انہوں نے تعطیل نہیں کی، اور بیماری کے دوران بھی پڑھانے آتے تھے. بلکہ ایک طالب علم کہتے ہیں ایک دن شدید برف باری ہو رہی تھی، حتیٰ کہ یعنی واقعے میں یہ کہ شاگرد تک پریشان تھے کہ اس میں درس پڑھنے جائیں یا نہیں، لیکن یہی آیت اللہ شیخ جواد تبریزی برف باری میں برف کے اوپر چلتے ہوئے ہاتھ میں وسائل الشیعہ لیتے ہوئے مسجد اعظم کی طرف لوگوں کو جاتے نظر آئے. یہ تمام مراجع کا سلسلہ ہے. آیت اللہ وحید خراسانی آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 100 سال کی عمر کے قریب پہنچ گئے ہیں. اب کہیں جا کر ان کا کچھ ہی عرصے پہلے درس سے خارج اب جا کر معطل ہوا ہے، یعنی اب واقعتاً اس قابل نہیں رہے کہ ورنہ وہ بس میں اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر درس خارج کے لیے آیا کرتے تھے، اور اس کے بعد اتنی عمر میں بھی. تو یہ بہرحال ایک ایسی چیز ہے کہ انسان علم مسلسل حاصل کرتا جائے اور ایسی اس کے اندر اخلاص کی صفت پیدا ہو جائے تو اس کے اندر واقعتاً نورانیت پیدا ہو ہی جاتی. اچھا، نورانیت اس لحاظ سے پیدا کرنے کے کچھ الگ سے بھی اعمال روایات میں بتائے گئے ہیں جو ہمارے پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں پیغمبر نے حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے جملہ ارشاد فرمایا کہ اے علی 5 چیزیں دل کو نورانی بناتی.
ایک تو اس میں ایک ہے روزانہ سورہ اخلاص کو بکثرت پڑھنا، سورہ اخلاص کو بکثرت پڑھنا ابتدان، جیسے کہ ابھی شاید آگے چل کر بھی گفتگو میں ذکر آئے گا، روزانہ 11 مرتبہ کم سے کم صبح اور 11 مرتبہ سونے سے پہلے تو اس کا ضرور اہتمام کریں، اور اس میں بھی بہت ہی واقعتاً جسے کہا جائے کہ نورانیت کو اگر اپنے اندر پیدا کرنی ہے تو یہ 11 مرتبہ اگر آپ صبح میں پڑھیں اور 11 مرتبہ سونے سے پہلے اس کو پڑھیں اور اس کو ہدیہ کر دیں اپنے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو اس سے آیت اللہ وحید خراسانی بات بیان فرماتے ہیں کہ اس کا اس طرح سے پڑھنا اور امام زمانہ کو ہدیہ کرنا یہ یعنی بہت ہی عظیم مقام آپ کو دلوائے گا. اور دوسری چیز ہے کم کھانا. اس کی بھی بہت ویسے تو انسان جتنی بھی اپنی جسمانی نیڈ ہو اس کے مطابق کھا سکتا ہے، لیکن اس سے کچھ بھوک کم رکھ کے اگر کھائے تو پرخوری وغیرہ سے ویسے بھی آدمی ذرا کن ذہن ہوتا ہے، سارا بلڈ سپلائی پیٹ کی جانب ہو جاتی ہے، دماغ کو خون کی سپلائی اس وقت کم پہنچتی ہے جب بھی آپ کو کھانا کھانے کے بعد غنودگی وغیرہ محسوس ہوتی ہے، اور ہر وقت پیٹ انسان کا بھرا ہی رہے تو پھر وہ کن ذہنی اور شقاوت اور سخت دلی وغیرہ پیدا ہوتی ہے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ جو نورانیت بناتی ہے، نورانیت پیدا کرتی ہے، وہ ہے کم کھانا. تیسری چیز ہے علماء کی ہم نشینی. اچھا، علماء کی ہم نشینی ایک تو فزیکلی بھی ظاہر ہے ہوتا ہے کہ مثلا علماء کے پاس جا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، لیکن خواتین کے اعتبار سے اگر ہم گفتگو کریں تو اس میں ان کے پاس اتنے مواقع نہیں ہوتے. لیکن اب گویا علماء خود ہی آپ کے پاس سوشل میڈیا کے تھرو اور دیگر یعنی علماء کی ہم نشینی کے سے مراد یہ تھوڑی نہیں کہ بس ان کے ساتھ صرف بیٹھے کے کرنی ہے، علم حاصل کرنا ہی مراد ہوگا، ظاہر ہے کہ جبھی نورانیت پیدا ہوگی. تو یہ تو گھر بیٹھے تمام عالم آپ کے موبائل فون کے اندر اور آپ کے لیپ ٹاپ اور اس کے اندر ہی موجود ہیں، اور ان سے علماء سے ہم نشینی سے انداز سے پیدا بڑے بڑے علماء اور مراجع کے درس وغیرہ، بلکہ اب تو ترجمہ شدہ آپ کو کلپس وغیرہ بھی مل جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے مثلا اگر آپ وسائل الشیعہ کا مطالعہ کر رہی ہیں یا مثلا آیت اللہ دست غیب شیرازی کی کتاب کا مطالعہ کر رہی ہیں، تو گویا اس وقت آپ آیت اللہ دست غیب شیرازی آپ کو درس دے رہے ہیں، آپ ان کی کتاب پڑھنا گویا ان کی علماء ہی کی ہم نشینی. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی آگے چل کر تذکرہ بھی آئے گا، نماز شب کی ادائیگی، یہ چوتھی چیز ہے، نماز شب کی ادائیگی. تو نماز شب کی ادائیگی یہ بھی اگر روزانہ طالب علم اپنا رکھے اور 11 رکعت نہیں پڑھ سکے تو 3 رکعت سے ابتدا کرے، اس کے بعد 1 رکعت، اگر 3 بھی ممکن نہیں ہے تو 1 رکعت سے بھی ابتدا کر سکتا ہے. لیکن 1، 3 اور پھر اس کے بعد بہرحال پورا فائدے 11 رکعت کو پڑھنے سے ہی حاصل ہوں گے. بہت مشکل اگر کسی کو لگ رہا ہے، حالانکہ مشکل لگنا نہیں چاہیے. آیت اللہ سیستانی وغیرہ کے نزدیک تو دیکھیں کتنی آسانی ہے کہ نماز عشاء کے فوراً بعد بھی آپ نماز شب پڑھ سکتی ہیں. ان کے نزدیک وقت شروع ہو جاتا ہے، چلتے پھرتے آپ پڑھ سکتی ہیں، گاڑی چلاتے وقت جو ہے وہ مثلا ڈرائیو پہ آپ کہیں جا رہی ہیں اس وقت پڑھ سکتی ہیں، یعنی بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتی ہیں. بس قبلہ رخ ہو گئے اور بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کوئی کتاب پڑھ رہی ہیں، کچھ ہے ہاتھ میں، آپ قبلہ رخ ہوئیں اور بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ نماز شب پڑھ لیں، رکوع اور سجدہ سر کے اشارے سے انجام دے لیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے. پھر ہے 5ویں چیز مسجد کی طرف جانا، مسجد کی طرف چل کر جانا. اس میں یقیناً نورانیت ہے، لیکن اب آپ خواتین کے لیے بھی ویسے کوئی ممانعت تو نہیں کہ وہ مسجد جو ہے وہ نہیں جا سکتی، لیکن یہاں پر ہمارے ہاں اس طرح کے نہیں ہیں حالات، خواتین کا اس طرح سے انتظام نہیں ہو پاتا حجاب کے اعتبار سے. تو میرے اعتبار سے تو انشاءاللہ مدرسے چل کر آنا کم و بیش ویسے ہی ثواب آپ کو دلوا سکتا ہے، بلکہ ممکن ہے کہ شاید زیادہ ہی ہو جائے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو واقعتاً نورانیت پیدا کرتی ہیں. جیسے کہ عام طور پر کسی جگہ میں نے سن بھی رہا تھا کہ آج کل ویسے تو یہ چیز ہو گئی ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو ساری چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن خود جو دور سے بیٹھ کر اس کو سنتے ہیں اور جو یہاں بالکل سامنے اس کلاس میں اس نورانی ماحول کے اندر جہاں پر علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہم صلی علی محمد.
تو دونوں کی نورانیت جو ہے اس میں بہت فرق ہو جاتا ہے. اس کے اندر بھی یقیناً فائدے لوگ اٹھاتے ہیں، لیکن یہ کہ جو بنفس نفیس تو اکثر علماء تو بلکہ جہاں لائیو اسٹریمنگ وغیرہ کے ذریعے جو تقاریر اور مجالس ہوتی ہیں تو کچھ جو بزرگ علماء ہیں وہ بند بھی کروا دیتے ہیں اس کو، کہ یہ چیزیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی بڑھ جائیں کہ آپ کی امام بارگاہوں کو ویران کر دیں. کہ ہم جب گھر بیٹھے بستر پہ لیٹے ہوئے، اور آپ دیکھتی ہیں کہ کبھی بھی گھر پہ انسان اس تقدس کے ساتھ مجلس نہیں سن پاتا، ادھر ادھر کی باتیں بھی ہو رہی ہیں اور ٹانگ پہ ٹانگ لیٹے ہوئے مجلس سن رہے ہیں اور بے توجہی کے ساتھ ہیں اور چائے کی چسکیاں لے رہے ہیں، اس میں ویسا تقدس بھی نہیں آ پاتا. تو بہرحال ایک خاص مدرسے کا یا اس مجلس کے نظام کا سلسلہ ہے. لیکن بہرحال ابھی ٹیکنالوجی ایسی ہو چکی ہے تو بہرحال اس کے اوپر بھی چیزیں جو ہیں جتنی ممکن ہو انسان سنے. اچھا، اب طالب علم کے اعتبار سے جو ایک بہت اہم چیز ہے، کہ عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طالب علموں کے اندر بلند ہمت ہی نہیں آ پاتی اور وہ اپنا ہدف کوئی بڑا نہیں رکھتے. یعنی کوئی بڑا ہدف ہو، بڑا ویژن ہو، بڑا ٹارگٹ ہو کہ مجھے جو ہے وہ کیا بننا ہے. تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی محنت کا کوئی خاص جذبہ طالب علموں میں نہیں نظر آتا، کوئی بلند ہمتی نہیں نظر آتی، کوئی بڑا ٹارگٹ نہیں ہے. اچھا، دنیاوی علوم میں لوگوں کے بڑے ٹارگٹ ہوتے ہیں کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، ڈاکٹر بننے کے بعد اسپیشلسٹ بن جاؤں اور اس کے بعد یہ ہو جاؤں، انجینئرنگ میں بھی اور فلاں، اور ہر شعبے کے اندر آگے سے آگے بڑھنے کا ایک بڑا ہدف ہوتا ہے. بچہ بھی بالکل ہوتا ہے تو کہتا ہے میں بڑا ہو کے پائلٹ بنوں گا، میں بڑا ہو کے سرجن بنوں گا، بڑا ہو کے میں یہ بنوں گا. تو لیکن دینی طالب علم جو ہے اس کا کوئی چیز ہی نہیں سامنے ہوتی. بس جتنا دن جا رہے ہیں مدرسے جا رہے ہیں، جتنا پڑھ لیں گے پھر دیکھا جائے گا آگے کیا ہے، نہ کوئی. اسی وجہ سے جو بلند ہمتی اگر طالب علم کے اندر نہ ہو، یعنی باقاعدہ لوگوں کے اندر اتنے بلند ہمت اور کہ ہمارا یہ ٹارگٹ اچیو ہو جائے. بعض اوقات اتنے زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ دنیاوی علم کے لحاظ سے کچھ علوم کے اندر اگر ان کو کبھی فیل وغیرہ ہو جائیں تو ہم نے لوگوں کو خودکشیاں کرتے بھی دیکھا. ایک زمانہ تھا، آپ لوگ تو ماشاءاللہ ساری چھوٹی ہیں، ایک زمانہ تھا کہ یہ نیٹی جیٹی کے جو پل تھا یہاں پر، باقاعدہ یہاں پر جب انٹر کا رزلٹ آتا تھا تو پولیس لگانی پڑتی تھی کہ جن کے نہیں آتے تھے اوپر سے چھلانگیں لگا کے خودکشیاں کیا کرتے تھے. تو بہرحال یہ کیا ہے کہ اتنی اہمیت اس چیز کی ہے. جب اتنی اہمیت ہے تو انسان پھر اپنا ٹارگٹ بھی بڑا رکھتا ہے. لیکن دینی علوم کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ٹارگٹ نہیں ہے. اور ایک بات اور یاد رکھ لیجئے، یہ تن آسانی اور سہولیات جتنی زیادہ بڑھتی چلی جاتی، یعنی راحت جسمانی کے ساتھ اگر آپ چاہیں کہ بس ہر وقت میں بالکل آئیڈیل کنڈیشنز مجھے ملتی رہیں تو میں دینی علم حاصل کروں گی، ورنہ نہیں اس طرح سے حاصل کر پاؤں گی. تو کہا جاتا ہے کہ علم کو دیکھیے اس طرح سے حاصل کرنا چاہیے، اتنی تلاش اور محنت کرنی چاہیے کہ جیسے ماں اپنے کھوئے ہوئے بچے کو تلاش کرتی. کبھی آپ دیکھتی ہیں کہ کوئی ماں جس کا بچہ کھو گیا وہ کس طرح سے باہر اس کو ڈھونڈتی پھرتی ہے، اسے کسی بات کی پرواہ نہیں ہوتی، اسے کوئی کھانے کی پرواہ نہیں ہوتی، کسی اپنے لباس کی پرواہ نہیں ہوتی، بعض اوقات حجاب بھی اس کا مکمل نہیں ہوتا، اور اسے کسی کروٹ چین نہیں آتا کہ جب تک کہ میرا بچہ مجھ کو واپس نہ مل جائے. تو بالکل اسی طریقے سے ہے کہ یہ جو علم کا اس طرح سے علم کی تلاش ہونی چاہیے، اتنی زیادہ اس کے اندر محنت اور کاوش جو ہے ہونی چاہیے، اور کبھی اس میں کوئی سٹاپ نہ لگے، کوئی اس کے اندر رکاوٹ نہ کھڑی ہو. اور کہا جاتا ہے کہ کسی بھی شخص کا اگر اس کو یہ گمان ہو جائے کہ بس اب میں نے کافی علم حاصل کر لیا اور میرا علم اب مکمل ہو چکا ہے، تو وہ سمجھ جائے کہ اب اس کے جہالت کے دور کا آغاز ہو گیا ہے. یعنی اگر کوئی شخص یہ سمجھے، یہاں کتنے بڑے بڑے علماء اور مجتہدین کو ہم دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آیت اللہ سیستانی ان عظیم مراجع میں سے ایک ہیں کہ زیادہ تر ان کے ہاتھ میں سوائے اس کے کہ جس وقت وہ زائرین وغیرہ سے ملتے ہیں، زیادہ تر آپ کا تو اسی وقت ان سے واسطہ پڑتا ہے یا ان سے ملاقات ہوتی ہے کہ جب زائرین ہوتے ہیں ان سے مصافحہ کرنا ہوتا ہے. لیکن ہر وقت جس کے ہاتھ میں کتاب رہتی، آیت اللہ سیستانی ان میں سے، ہر وقت ان کے ہاتھ میں کتاب ہے، سوائے کہ کچھ خاص مواقع جب زائرین وغیرہ سے ملاقات کرنا ہوتا ہے. لیکن جو لوگ اور ان کو عمومی زندگی میں دیکھتے ہیں وہ بتاتے ہیں چیز. تو کبھی بھی علم کا سلسلہ رکتا نہیں. یہاں یہ ہوتا ہے کہ بس 2 سال حاصل کر لیا، 2.5 سال حاصل کر لیا، 6 مہینے حاصل کر لیا، اور بس ایک دم سے بس فیلڈ میں آ گئے، اب علم کا سلسلہ بھی ویسا رک گیا.
اور اپنے آپ کو علم کو بہت کافی سمجھ لیا گیا کہ میں اتنے دن جو ہے میں نے مثلا مدرسے کے اندر پڑھا ہوا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ دیکھیے علم اس وقت صحیح معنوں میں حاصل کیا جائے گا کہ جب ذرائع علم کے علاوہ انسان اندھا گونگا بہرا لولا لنگڑا بن جائے. دیکھیے ایک جملہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے اندھا بن جائے، یعنی اب فضول ڈرامے وغیرہ دیکھنا ایک دینی طالب علم کے شایان شان نہیں. یہ کیا آپ سوچیں کہ فضول اگر ڈراموں اور فلموں کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں ایک فینٹیسی ہے، ایک خیالی دنیا ہے. کچھ لوگ اپنے مالی اس کے لیے ایک باقاعدہ ایک اسٹیج ٹائپ کا وہ کرتے ہیں کہ تم یہ کہنا تم یہ کہنا ہے، کیمرہ لگایا ہو اس کو آپ ایسا دیکھ رہی ہیں جیسے کوئی بہت ریئلٹی ہے. یہ خیالی دنیا ہے، یہ انتہائی عبث احمقانہ بے وقوفانہ اور ویسا کام ہے. اگر آپ ذرا سا وہ کریں اور یہاں پر کروڑوں کی تعداد کے اندر جو ہے وہ ڈرامے جو ہے وہ ویورشپ کے اعتبار سے دیکھے جا رہے ہیں تو یہ انتہائی تو کہا جاتا ہے کہ حقیقی طور پر جو دینی طالب علم ہے کم سے وہ ایسا ہے کہ جو اندھا گونگا بہرا لولا لنگڑا ہو جائے. لیکن کس معنوں میں اندھا ہو جائے کہ فضول چیزیں مجھے کچھ نہیں دیکھنی، تب وہ اس میں کچھ نورانیت پیدا ہوگی اور علم حاصل جو ہے وہ کرے گا. بہرا بن جائے، غیبتیں کسی کی نہیں سن رہا ہے، وہ جھوٹ اور غلط بیانیاں یا رشتہ داروں کے خلاف جو جتنا کچھ آپ سنتی ہیں کہیں پہ ایسا ہو تو آپ اٹھ کے وہاں سے چلی جائیں. کانوں کو اپنے، کیونکہ یہ چیزیں جب کانوں کے اندر آپ کے جائیں گی تو یہ نورانیت کو پیدا ہونے سے روکیں گی. طالب علم کو اس انداز سے بہرا ہونا چاہیے کہ یہ والی باتیں سننے نہ سنے وہ. اسی طریقے سے مثلا گونگا ہو جائے، اب زبان سے غیبتیں نہیں ہونی چاہیے، جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، الزام تراشی نہیں ہونی چاہیے، اس لحاظ سے گونگا بن جائے. لنگڑا بن جائے، فضول قسم کی جو تقریبات ہیں، مہندیاں اور مانجے اور فسق و فجور کی محفلیں اور مکس گیدرنگ اور یہ اس طرح کی جو چیزیں جہاں پر ہوتی ہیں کچھ لوگوں سے باتیں سننی پڑیں گی تو کیا ہو گیا. آپ کو تو ایک بڑا ہدف اور مقام کو حاصل کرنا ہے. یہ ایسی صرف تقریبات اور وہ دیکھیں جہاں پر اس قسم کی چیزیں نہ ہوں یا اس کو رکوانے کی کوشش کریں بغیر کسی لڑائی اور جھگڑے کے سمجھا کے. تو اس لحاظ سے یہ ان تمام چیزوں سے جب ایک دینی طالب علم معذور ہو جائے گا، اندھا گونگا بہرا لنگڑا اس انداز سے ہو جائے گا کہ یہ چیزیں، تو پھر اس کے اندر حقیقی طور پر ایک نورانیت آئے گی اور وہ اس کی روح اتنی ہی سالم ہوتی چلی جائے گی. ورنہ بظاہر یہ سب چیزیں اس کے ہاتھ پاؤں سب کچھ نظر آ رہے ہیں لیکن اس کی روح بیمار ہوتی چلی جا رہی ہے، روح اندھی ہو رہی ہے، روح بہری ہو رہی ہے، روح لنگڑی ہو رہی ہے، جو ہے روح گونگی ہوئی چلی جا رہی ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ انسان ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر جو ہے وہ نورانیت پیدا کرے. جتنا ان سے وقت بچے اس کو اپنی تعلیم کے اوپر لگائے، تب اس میں نورانیت پیدا ہوگی. آیت اللہ بہجت کے پاس ایک طالب علم آیا جس نے کہا کہ میں 27 سال کا ہو چکا ہوں، میں بہترین طریقے سے علم کیسے حاصل کروں؟ عمر میری 27 سال ہو چکی ہے، میں نے بہت پہلے سے تو حاصل نہیں کیا، میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے. یعنی 27 سال کا بھی ان کے پاس یہ بات آ کر کہہ رہا ہے. تو آیت اللہ بہجت نے اس سے کہا کہ اگر تم واقعتاً علم حاصل کرنا چاہتے ہو بہترین طریقے سے تو پہلی بات اس کے اندر یہ ہے کہ تم جب بھی کوئی تمہارے دماغ میں سوال اٹھے یا کوئی بھی چیز پڑھ رہے ہو تو اس کے سوالات یعنی سارے نوٹ کرو اور اس کے بعد اپنے استاد سے یا کسی صاحب علم سے اس کے جواب پوچھو. یعنی اپنے سوالوں کو بالکل ان اٹینڈڈ نہ چھوڑو. یعنی بس دماغ میں سوال ہوا ابھرا کوئی ہمیں لیکن اس کی پرواہ نہیں، تو اس سے تم علم مزید سوال سے سوال حاصل کرتے چلے جاؤ گے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ابتدائی طور پر حاصل کرنا شروع کیا تھا تو اجتہاد اور تقلید سے متعلق جو ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ، تو اس زمانے میں خیالی سوال بھی بناتا تھا اور وہ شاید تنگ بھی ہو جاتے ہوں گے اس سے. تقریباً 1000 سوال مختلف طریقوں سے جو اجتہاد و تقلید کے متعلق جتنے ممکن ہو سکتے تھے وہ میں نے بنائے، پوچھے اور ایک گرپ حاصل کرنے کی اس میں کوشش کی. تو بہرحال یعنی سوال سے مراد یہ نہیں کہ بس دماغ میں آئے تو نہیں، آپ خود سے سوچ کے سوالات نکالیں. اچھا یہ ایسا ہو جائے تقلید میں تو پھر کیا مسئلہ ہوگا، اور ویسا ہو جائے تو کیا مسئلہ ہوگا، اور ایسا ہو جائے تو کیا مسئلہ ہوگا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ دیکھیں بہت سی چیزیں نا فرض کی جاتی ہیں. آپ دیکھتی ہیں توضیح المسائل کے اندر بھی بہت سی چیزیں فرض کی جاتی ہیں. فرض کریں کہ ایسا ہو جائے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ واقعتاً زندگی میں آپ کے پیش آتا ہے تو آپ کو اس کا جواب پہلے سے معلوم ہوتا ہے، بنسبت ہے کہ اس وقت پیش آئے پھر آپ کو کوئی عالم اویلیبل نہ ہو اور اس وقت وہ کرنا بھی ضروری ہو. تو یہ گرپ پہلے سے آپ کے پاس ہو. دینی طالب علم تو یہ ہے کہ ہر کوئی ابھی آپ کا پہلا دن ہی ہوتا ہے
مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میڈیکل کالج میں بھی ایک ہفتہ ہی ہوا تھا کہ لوگ دوائیں پوچھنے لگے تھے ہم سے. تو اسی طریقے سے آپ سے شرعی احکام پوچھنے لگتے ہیں, آپ سے بینکنگ کا مسئلہ پوچھنے لگتا ہے, کوئی آپ سے کریڈٹ کارڈ کا مسئلہ پوچھنے لگتا ہے, کوئی فلاں چیز کا مسئلہ پوچھنے لگتا ہے, اور ابھی آپ کو ہوئے 1 مہینہ بھی نہیں ہوا مثلا مدرسے آتے ہوئے. تو یہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہو جاتی ہیں. تو اپنے علم کو سوالات کے ذریعے آپ بڑھاتے چلے جائیں. تو انہوں نے کہا کہ ایک تو بات یہ ہے کہ کبھی بھی طالب علم کو سوال کرنے سے نہیں شرمانا چاہیے. ہر وقت جھجک, اب تو علماء سے حتیٰ کہ مراجع تک کے واٹس ایپ نمبر ہیں, یعنی وہ خود نہیں, ان کے دفتر والے جو ہے وہ جو ان کے مسائل کے مطابق جواب دیتے ہیں. تو اب تو ہر شخص کے اپنے ہاتھ میں کوئی سوال ہو, آج ہی صبح میں کچھ سوالات یعنی جو ہے بھیج کر آیا ہوں, یعنی جب جاؤں گا تو انشاءاللہ اس کے اوپر اس کے جوابات آئے ہوئے ہوں گے. تو یعنی اتنے آسان ہو گیا ہے. زمانہ تھا, مجھے خود یاد پڑتا ہے کہ آیت اللہ خوئی سے خط لکھ کے باقاعدہ سوال پوچھا کرتے تو 6 مہینے بعد وہاں سے تحریری طور پر خط کا جواب آیا کرتا تھا. تو اب تو اتنی سہولیات ہو گئی ہیں, اب تو کوئی عذر ہی مانے نہیں ہے, یعنی آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز بچا نہیں ہے میدان قیامت میں کہ آپ پروردگار کے سامنے کہیں کہ مجھے یہ بات اس وجہ سے پتہ نہیں تھی کہ مجھے علم ہی نہیں تھا اس بات کا. تو اب تو ہر چیز آپ کے ہاتھ میں موجود ہے. تو ایک تو چیز ہو گئی کہ سوال کرنے سے نہ شرمائیں. دوسرا انہوں نے ایک اور بات کہا کہ خاص طور پر جو چیز بہت علم میں کام آتی ہے, ہمارے ہاں عام طور پر کچھ جگہوں پہ اس کا رواج ہے, وہ ہے کہ خاص طور پر جو نمازوں کی تعقیبات مشترکہ ہیں. آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں تعقیبات مشترکہ, یعنی ایک تو کوئی ہر نماز کی ایک تو الگ تعقیبات ہوتی ہیں, مثلا فجر کی مخصوص تعقیبات ہی ہیں, ظہر کی مخصوص تعقیبات ہی ہیں, کچھ آپ مفاتی کے اندر دیکھیں گی تعقیبات مشترکہ کے نام سے. انہوں نے کہا کہ علم حاصل ان کی تم ان پہ مداومت کرو. ایک نماز بھی ایسی نہ ہو کہ جس میں تعقیبات مشترکہ نہ ہو. تم خود ہی دیکھو گے کہ اس کے اندر یعنی اتنی اس میں اگر آدمی مداومت کرے اور ہمیشہ اس کو جاری رکھے تو بہت زیادہ اس کے علم میں بھی ترقی ہوگی, نورانیت بھی اس کے اندر آئے گی. اور تیسری چیز جو نورانیت بھی پیدا کرتی ہے اور طالب علم کو مشکلات سے بھی نکالتی ہے, وہ آیت اللہ عراقی نے بتائی. آیت اللہ محمد علی العراقی امام خمینی کے بھی اساتذہ میں سے شمار ہوتے تھے. یہ کہتے تھے جب بھی کوئی علمی مشکل مجھے بھی پیش آتی تو میں کیا کرتا ہوں, میں ایک تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ میں 14 معصومین کو ہدیہ کرتا ہوں, تو وہ مشکل فوری طور پر حل ہو جاتی ہے. واقعتاً تسبیح حضرت زہرا کے اندر اتنی زیادہ پاور, اتنی ساری چیزیں اس کے اندر برکتیں اور خیر موجود ہے کہ واقعتاً اس کو طالب علم کو بھی استعمال کرنا چاہیے. ہمارے ہاں تسبیح کا رواج تو ہے پڑھنے کا, لیکن اس کے اندر اس کو اتنے اہتمام سے نہیں پڑھا جاتا ہے, سرسری طریقے سے ایک فارمیلٹی کے طور پہ پڑھا جاتا ہے. تو بہرحال اس کو بڑا دل جمعی کے ساتھ اور پھر 14 معصومین کو ہدیہ بھی کریں تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ علمی مشکلات بھی حل ہوں گی اور طالب علم کے اندر نورانیت بھی آئے گی. آیت اللہ بہجت سے یہ بات بھی پوچھی گئی تھی کہ کیا کریں کہ ہمارے اندر مسلسل علم و دانش پیدا ہوتا رہے. یہ نہیں کہ مثلا بس کچھ دنوں کے لیے ہوا پھر اس کے بعد یہ سلسلہ رک جائے, مسلسل علم و دانش پیدا کرنے کے لیے. تو آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ اگر تمہیں یعنی یہ چاہو کہ تمہارے اندر مسلسل علم پیدا ہو اور مسلسل دانش مندی پیدا ہو تو تم کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرو, کثرت کے ساتھ, یعنی ہر وقت. آیت اللہ محمد حسین طباطبائی فرماتے تھے کہ دیکھیے بہت سارے اذکار ایسے ہیں کہ اس کو جب آدمی کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں اور لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ کچھ پڑھ رہا ہے. کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ ایک ایسا ذکر ہے کہ اس کے اندر ہونٹوں کو بھی حرکت نہیں ہوتی, چاہے تو کوئی پریکٹس کر کے دیکھ لے. تو اس لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ ان چیزوں کو ان اذکار کو کثرت کے ساتھ انجام دے. کثرت کی قلت بھی ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے ظاہر کثرت, کتنی کثرت, وہ تو 10,000 بھی ہوتی ہے, 20,000 بھی ہوتی ہے, 1,000 بھی ہوتی ہے. تو عام طور پر جو روایات سے بات پتہ چلتی ہے کہ کم سے کم 100, یا کچھ علماء کہتے ہیں کہ 300,
اور لا الہ الا اللہ تو آپ اگر پڑھنے بھی جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی جلد اس کو جتنی بھی کثرت کے ساتھ پڑھا جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے مسلسل علم و دانش پیدا ہوتی. کیونکہ ایک اور بھی چیز ہے, اگر آپ دیکھیں تو علماء اور مراجع یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں نا شک اور وسواس شیطانی کو دور کرتی ہیں. عام طور پر جب آپ علم حاصل کرتی ہیں تو شیطان سب سے بڑا رکاوٹ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ لا الہ الا اللہ کا ورد جو ہے یہ شیطانی وسوسوں کو دور کرتا ہے. آپ کا دل یعنی دل بھرنے نہیں پائے گا علم حاصل کرنے سے, ورنہ ایک سیچوریشن ہو جاتی ہے کہ بس بہت ہو گیا, بہت حاصل کر لیا, یا یہ کہ ابھی دل نہیں چاہ رہا, ابھی ذرا ٹی وی دیکھ لیں فلاں چیزوں. تو یہ شیطان آ کر آپ کی کنسنٹریشن کو جو ہے وہ ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو لا الہ الا اللہ کا کثرت کے ساتھ اس کا ورد کریں. پھر آیت اللہ بہجت ایک چیز اور فرماتے تھے کہ یہ جو سورہ اعلیٰ ہے, سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی, وہ یہ فرماتے تھے کہ یہ ہو سکے تو یہ پورا ہی سورہ پڑھیں, لیکن خاص طور پر اس کی ایک آیت ہے اس کا کثرت سے ورد کریں. سنقرئک فلا تنسیٰ, یا رسول ہم تم کو قرآن اس طرح سے پڑھائیں گے کہ تم بھولو گے نہیں. کہتے ہیں کہ خاص طور پر اس آیت کو بھول کے مرض سے نجات دلانے کے لیے کثرت کے ساتھ تلاوت کرنا چاہیے. سنقرئک فلا تنسیٰ, یعنی ویسے تو پوری سورہ اعلیٰ ہی پڑھے تو بہت ہی اچھا ہے حافظے کے لیے, لیکن اس آیت کا الگ سے کثرت کے ساتھ ورد کرنا یہ آپ کی یادداشت کو بہت قوی بنائے گا. آپ کو بھول جانے کا جو جس سے انسان بھول جاتا ہے مطالب کو, پڑھتے جا رہے ہیں اور بھولتے جا رہے ہیں, پڑھتے جا رہے ہیں بھولتے جا رہے ہیں, اس سے انسان بچے گا. سنقرئک فلا تنسیٰ. اور فرماتے تھے اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد خاص طور پر یہ اس کی کثرت ہو سکے تو آیت الکرسی کی تلاوت. آیت الکرسی, اس میں پھر وہی سوال بار بار اٹھتا ہے کہ جناب آیت الکرسی جو ہے وہ العلی العظیم تک پڑھیں یا ہم فیہا خالدون تک پڑھیں. تو دیکھیے ویسے تو جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے اس کا نام ہے آیت الکرسی, آیات الکرسی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ العلی العظیم تک ایک آیت بنتی ہے, یہاں تک ہے. لیکن علماء اس میں خاص طور پر اگر آپ نماز وحشت قبر وغیرہ پڑھ رہی ہیں تو وہ کہتے ہیں احتیاط اسی میں ہے کہ باقی 2 آیات بھی پڑھ کر ہم فیہا خالدون تک پڑھ لیں. تو ویسے آیت الکرسی جہاں پر عمومی طور پر اذکار وغیرہ کے اندر نمازوں سے ہٹ کر کبھی پڑھنا مراد ہوتی ہے تو اس سے مراد وہ العلی العظیم تک ہے. لیکن کوئی مزید 2 آیتیں پڑھ لے تو اور شرف اور فضیلت اس کو حاصل ہو جائے گا, اور کون سا ٹائم اس کے اندر لگے گا, آدھے منٹ سے بھی کم کے اندر باقی 2 آیات بھی ہو جائیں گی, چند سیکنڈز میں بلکہ. تو یہ تو کچھ اذکار کے حوالے سے نورانیت ان سے پیدا ہوتی ہے, ان کے اوپر مداومت کرنی پڑتی ہے, ان سے ہیلپ لینی ہوتی ہے. بعض اوقات طالب علم ان چیزوں سے ہٹ جاتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں تو علم حاصل کرنا ہے, یہ کون دعا اذکار وغیرہ کے اندر ٹائم لگائے. تو یہ اس کے ساتھ مل کر جو بھی آپ محنت کرنی اس کے اندر ایک برکت پیدا کرتے ہیں. یہ اذکار آپ کو شیطان سے بچا کر اس راہ کے اوپر آگے بڑھنے میں ہیلپ کرتے ہیں. یعنی ان کو ایسا نہیں کہ الگ سے اس کو اگر کوئی کرے تو سوچے کہ میں نے اس میں وقت ضائع ہو رہا ہے ہمارا. اچھا, اس کے بعد ایک اور چیز ہے علم حاصل کرنے کے حوالے سے, وہ ہے اطاعت والدین. یعنی جتنی ان کے سامنے فروتنی ہوگی, جتنی عاجزی ہوگی, جتنی ان سے آپ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں شکایات بھی بعض اوقات سننے میں آتی ہیں معاشرے میں کہ علم بھی حاصل کر رہے ہیں لیکن والدین کے ساتھ تلخ کلامی بھی چل رہی, زبان چلانا, انہیں برا بھلا کہنا, ان کی توہین کرنا, یا مثلا ان سے بلند آواز سے بات کرنا, چیخنا چلانا, یہ بالکل ایک رائج سی ایک چیز بن گئی. آیت اللہ مرشی نجفی, آیت اللہ مرشی نجفی اس سے اندازہ لگائیں, اس میں بچپن سے یہ آیت اللہ جو چھوٹا بچہ کھڑا ہے یہ آیت اللہ مرشی نجفی تصویر, اور یہ اپنے باپ اور اپنے دادا کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں. وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں, یہ خود کھڑے ہوئے ہیں, یہ ان کے بچپن کی تصویر. آیت اللہ مرشی نجفی کہتے تھے کہ جب میرے والد سو رہے ہوتے تھے, شاید پچھلی دفعہ بھی میں نے یہ ذکر کیا تھا, تو میں ان کو ہاتھ سے نہیں اٹھاتا تھا بلکہ اپنے گالوں کو ان کے پاؤں کے تلوے پر رگڑ رگڑ کے, کہ مجھے بے ادبی سی محسوس ہوتی تھی تو میں ان کو اس طرح سے اٹھایا کرتا تھا اپنے والد کو. یعنی اپنے گال کو
چہرے کو ان کے پاؤں کے تلووں سے سہلا کر میں ان کو اٹھاتا تھا. اور میرے والد جب اٹھتے تھے نیند سے، جب میں ان کو جگاتا تھا اور نیند سے سو کر اٹھتے تھے تو ہمیشہ مجھے دعائیں دیتے ہوئے اٹھتے تھے. کہہ رہے ہیں آج جو کچھ بھی آپ میرے پاس دیکھ رہے ہیں، دنیاوی طور پر تو اس قدر دنیا یعنی دور تھے ان چیزوں سے کہ میں نے ایک دفعہ پہلے بتایا تھا کہ پوری زندگی ان پر حج بھی واجب نہیں ہو سکا تھا، اتنے پیسے نہیں تھے. آیت اللہ مرشی نجفی نے ساری زندگی حج نہیں کیا اور اسی حالت میں انتقال کر گئے. لیکن علم کے اعتبار سے جو پہاڑ شخصیت ان کی ہو گئی، وہ کہتے ہیں آج جو کچھ بھی مرجعیت اور لوگوں کا رجوع کرنا اور دین کی خدمات تم مجھ سے دیکھ رہے ہو، یہ میرے اور اس والد کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو میں ان کو جس انداز سے اٹھایا کرتا تھا. اس کے بعد آیت اللہ مرشی نجفی جوانی کے ایام انہوں نے جو ہے وہ گزارے، علم میں مسلسل آگے بڑھتے گئے، ادھیڑ عمری کے اندر گئے اور اس کے بعد بزرگ ہو گئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنی بڑی سعادت، 40-45 سال تک تقریباً حرم معصومہ قم میں نماز جماعت پڑھاتے رہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو فرمایا کہ علم کے حاصل کرنے کے لیے لوگ ان چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں. والدین ہیں، ٹھیک ہے علم تو ہم حاصل کر رہے ہیں، ان سے اگر ہم کچھ تلخ کلامی کر بھی لیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، اس سے بہت فرق پڑتا ہے. ایک نورانیت پہ فرق پڑ جاتا ہے، ایک بے برکتی آپ کے علم کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہے. تو ان کی عزت و احترام کو مزید بڑھا دینا چاہیے. ایک تو ویسے ہی کوئی آدمی طالب علم دینی نہیں بھی ہو تب بھی اس کو والدین کا اکرام کرنا ہے، لیکن دینی طالب علم کو تو بڑھ کر اکرام کرنا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مثلا وہ آپ سے کہہ رہی ہیں کہ یہ کام کر دو وہ کام کر دو، تو ٹالنے والا کبھی نہ کریں اور آگے بڑھ کر بلکہ ان کی ضروریات کو پہلے سے محسوس کر کے ان تک آپ کو پہنچنا چاہیے. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ والدین کا احترام. دیکھیے ایک زمانہ یہی تھا کہ لوگ پہلے، علامہ اقبال بھی کہا کرتے تھے مرحوم، کہ پہلے جو ہے علم اتنا نہیں ہوتا تھا لیکن تعلیم لوگوں کے پاس زیادہ ہوا کرتی تھی. علم کم ہوتا تھا، تعلیم زیادہ ہوتی تھی. اور آج کل کیا ہو گیا ہے کہ علم زیادہ ہو گیا ہے، تعلیم کم ہو گئی، تربیت کم ہو گئی. تو یہ ایک المیہ ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس سمجھیں ایک ایکسپلوژن ایک لحاظ سے معلومات اور اس کا ہوا ہے. ہر وقت واٹس ایپ آ رہے ہیں، وہ ہر وقت آپ چیزیں پڑھ رہی ہیں، ساری کتابیں اس کے اوپر موجود ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر ہر وقت پوری دنیا کی ساری خبریں آپ کو مل رہی ہیں. علم مسلسل بڑھ رہا ہے پہلے کی نسبت، لیکن کیا ہے تعلیم کم ہو رہی ہے. علم ہونا الگ چیز ہے، تعلیم یافتہ ہونا ایک الگ چیز. ہو سکتا ہے کچھ چیزوں میں آپ کو زیادہ معلومات ہوں لیکن تربیت اس انداز کی نہ ہو. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا خیال رکھنا چاہیے. پھر ایک طالب علم ایک اور بھی چیز ہے کہ مطالعے کے لیے اپنے اوپر غیر ضروری سختی نہ کرے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ کسی حد تک تو خیر ضروری ہوتی ہے سختی کرنا اپنے اوپر، لیکن بعض اوقات کچھ لوگ بہت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ کچھ دنوں میں وہ اس چیز سے متنفر ہو جاتے ہیں. تو سوچ سمجھ کے انسان شوق اور رغبت کے ساتھ چیزوں کو کرے بنسبت اس کے کہ بہت زیادہ ہمیشہ اس کو اپنے اوپر سختی کرنا پڑے. غیر مطالعے کے لیے غیر ضروری سختی، مثلا یہ کہ روزانہ مثلا آپ نے اپنا ٹائم ٹیبل، آپ سنتی ہیں نا کہ ٹائم ٹیبل واحد وہ چیز ہے کہ جس کی سب سے زیادہ دنیا میں مخالفت ہوتی. یعنی انسان کتنے ہی اب ٹائم ٹیبل انسان ایسے بناتا ہے اپنے کہ 24 گھنٹے میں سے جو ہے وہ 50 گھنٹے کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے کہ جناب میں اس طرح سے، پتہ چلا کہ اس میں سے 10% بھی فالو نہیں کر پاتا، 90% ویسے ہی. اور تھوڑے دن بعد کیونکہ اس نے اتنا سخت ٹائم ٹیبل بنایا اپنا. تو مطالعے کے لیے سختی نہ کریں کہ 3 گھنٹہ مجھے لازماً فلاں چیز پڑھنی ہی ہے، 2 گھنٹے پڑھنی ہے. اس سے کیا ہوگا، چند دن تک تو سلسلہ ہوگا لیکن متنفر ہو جائے گا، دل اس کا بھر جائے گا، اپنے اوپر بہت زیادہ جبر اگر کرنا پڑ گیا اس کو. تو کوشش یہ کریں کہ اپنے اوپر اس انداز سے سختی نہ کریں. اور کچھ چیزیں علماء نے ایسی ہیں جو الگ سے ٹپس کے طور پر بھی بتائی ہیں، وہ ہے کہ لیٹ کر کبھی مطالعہ نہ کریں. اور میڈیکل لحاظ سے بھی ہے کہ آئی سائٹ وغیرہ پہ جو ہے فرق پڑتا ہے. اور کوشش کریں کہ کرسی اور میز پر بیٹھ کر پڑھنے کی عادت ڈالیں. اگر آپ نے باقاعدہ ایک اس پہ تھوڑی انویسٹمنٹ بھی انسان کر دے. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہیں بیڈ پہ لیٹے ہوئے پڑھ رہے ہیں کتابیں، ایسے ہی جو ٹی وی کا مانیٹر ہے اس کے پیچھے کتابیں پھنسا کے رکھی ہوئی ہیں، کسی کوئی باقاعدہ کوئی جو ہے وہ جگہ ہی نہیں ہے ان کی.
تو کرسی اور میز پر بیٹھ کر پڑھنے سے آپ کا بہت آرگنائزڈ پڑھائی ہوتی ہے، ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں. اس پہ بیٹھنے کا بھی ایک خاص طریقہ کار ہے کہ آپ کی کمر کس طرح سے ہونی چاہیے کہ کمفرٹیبل ہو، کمر میں درد نہ ہو جائے. اور اس پہ انسان اپنے کمفرٹ پہ پڑھائی کے اعتبار سے کچھ انویسٹمنٹ بھی کر دے تو کوئی ایسی بات نہیں. ہمارے ہاں عام طور پہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بس لوگ سوچتے ہیں کون کرسی میز پہ بیٹھے آرام سے بیڈ پہ لیٹ کے ٹیڑھا میڑھا بھی بیٹھ کے پڑھ کے اپنا کام چلاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تو اس لحاظ سے بات تھی مطالعے کے اعتبار سے کہ بیٹھ کر پڑھنا چاہیے. ایک اور چیز ہے وہ ہے ائمہ سے توسل، کیونکہ ہماری بیسیکلی ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ طالب علم اپنے اندر نورانیت کیسے پیدا کرے. تو ائمہ سے توسل کے بغیر کبھی بھی وہ علم حاصل نہیں کر سکتا. ائمہ سے توسل، بڑے بڑے علماء مجتہدین جن کی ابھی میں نے یہ تو خیر آیت اللہ بہجت ہیں، یہ اکثر و بیشتر اس طرح سے معصوم قم کے قبر مبارک پہ آیا کرتے تھے. آیت اللہ مرشی نجفی تو روزانہ نماز شب کا جو وقت ہے وہاں 3 ساڑھے 3 بجے کے قریب، یعنی جس وقت اس زمانے میں حرم کے دروازے بند ہو جاتے تھے اور حرم بند ہو جاتا تھا رات کے 12 ساڑھے 12 بجے کے قریب، جس وقت وہ دروازے کھلتے تھے تو سب سے پہلے اندر جانے والوں میں آیت اللہ مرشی نجفی ہوتے تھے 3:30 بجے. اور 45-50 سال تک یہ سلسلہ جو رہا ہے، ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ سعادت انہیں نہ حاصل ہوئی ہو کہ حرم معصومہ میں داخل ہونے والے سب سے پہلے آدمی وہ ہوتے تھے. تو یہ توسل والی بات ہے، یعنی ائمہ سے توسل کرنا، معصومین سے توسل کرنا، ان عظیم ہستیوں سے توسل کرنا، یعنی انسان ان کے واسطے دے، ان کے حوالے سے اللہ سے جو ہے وہ دعائیں کرے کہ مجھے علم میں آگے سے آگے ان کی مدد شامل حال ہو جائے گی. ان کی شفاعت دیکھیے صرف گناہوں کے سلسلے میں نہیں ہوتی، بلکہ شفاعت نیکیوں کے سلسلے میں بھی، درجات کی بلندی کے سلسلے میں بھی ہوتی. بعض اوقات لوگ سوچتے ہیں کہ مثلا شفاعت تو صرف گناہگاروں کی ہوگی، جیسے کہ وہ نعتوں کے بھی اشعار ہیں نا، مفہوم یہ ہے کہ اس دن قیامت کے روز جو نیکوکار ہیں وہ بھی گناہگاروں کی صف میں آ کے شامل ہو رہے ہوں گے، کیونکہ پیغمبر اسلام مثلا ان کی شفاعت کر رہے ہوں گے. تو شفاعت کے معنی فقط گناہگاروں کے حوالے سے نہیں ہے جیسے کہ لوگوں نے سوچا ہے، بلکہ نیکیوں اور درجات کی بلندی کے لیے بھی شفاعت. مثلا آپ کا درجہ جو ہے وہ جنت میں ہے، اس کو بڑھوانے کے لیے بھی شفاعت، علم میں مزید ترقی کے لیے بھی شفاعت ہے، نورانیت پیدا کرنے کے لیے بھی شفاعت. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ یہ دماغ میں رہنی چاہیے کہ ائمہ سے توسل کیے بغیر ان مقامات کو حاصل نہیں کیا جا سکتا. پھر علماء ایک چیز اور بھی فرماتے ہیں، جیسے کہ خود حافظے کے لیے آیت اللہ شبیری زنجانی فرماتے ہیں آغا نجفی کے لیے جو شیخ تقی اصفہانی کے نام سے تھے کہ جو حافظے کی کمی سے بڑے پریشان تھے. تو ایک مرتبہ حرم امام حسین گئے اور جب قبر امام حسین پہ نگاہ ڈالی تو تڑپ کر امام حسین سے توسل کیا کہ مولا اگر حافظہ نہ ہوگا تو میں دین کی تبلیغ کیسے کروں گا. کہہ رہے ہیں اسی وقت سے ایسا حافظہ پیدا ہو گیا کہ کتب اربع کی تمام روایات اس طرح سے سند اور متن کے ساتھ حفظ ہوئیں کہ جیسے ان کے سامنے تحریر ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو ائمہ سے توسل، علوم کے خزانے ہیں، ساری دنیا کو علم ان سے ملا ہے، ان کے در کو چھوڑ کر آپ ادھر ادھر کہاں سے علم حاصل کریں گے. ان کی نگاہ کرم ہو جائے تو پچھلی دفعہ ہی آپ نے سنا تھا کربلائی کاظم سہروقی بالکل ایک جاہل شخص اور ایک چشم زدن میں حافظ قرآن بن گیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کتب اربع کی صرف سند اور متن کے ساتھ جس طریقے سے فوٹوگرافک میموری ہوتی ہے، آپ کے سامنے لکھی ہوئی کوئی چیز ہوتی ہے، اس طرح سے مجھے یاد ہو گئی. تو کتنا بڑا مقام انسان جو ہے ان بزرگ شخصیات سے متوسل ہو کے جو ہے وہ حاصل کر سکتا. تو ان سے مسلسل ان کو ہدیے آپ بھجوائیں، نیک اعمال کے ہدیے بھجوائیں، اس کے ساتھ اپنی دعا کو لگا کر بھیجیں، اور دعائیں بھی اپنے علم کو بڑھانے کے لیے، اپنی نورانیت کو بڑھانے کے لیے اس انداز سے ہونی چاہیے. اچھا، اب ایک چیز اور بھی ہے، وہ ہے سورہ والشمس کی تلاوت، کیونکہ بیچ میں اس میں آ گئی تو اس کا بھی کہ پروردگار اس کو بہت زیادہ توفیقات نصیب کرتا ہے اور اس کا حافظہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اگر کوئی شخص باقاعدگی سے سورہ والشمس کی تلاوت کرے.
تو بہرحال اس کو بھی اپنے اس کے اندر معمولات کے اندر شامل رکھیں، اور اس کو ڈیوائیڈڈ دن کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کے اندر آپ رکھیں، کیونکہ کبھی بھی فارغ نہیں رہیں۔ اصل میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ طالب علم بس ایسے ہی بیٹھا ہے، فارغ ہیں تو مثلا بیٹھے ہوئے گھنٹوں ٹی وی دیکھ رہے ہیں، بیٹھ کے گھنٹوں مثلا ڈائجسٹ پڑھ رہے ہیں، تو یہ اس قسم کی فضول ایکٹیویٹی سے اپنے آپ کو بچا کے اس کے اوپر طالب علم لگائے گا تو نورانیت پیدا ہوگی، ورنہ وہ ساری نورانیت ڈرین ہو جائے گی۔ کہا جاتا ہے نا کہ جناب جتنے بھی اس وقت اے سی چل رہے ہیں، یہاں پر ہم اے سی بھی چل رہے ہیں اور یہ سارے دروازے کھڑکیاں کھول دیں اور ایگزاسٹ فین لگا دیں، تھوڑی دیر میں یہاں پہ گرمی شروع ہو جائے گی۔ تو صرف علم کو حاصل ہی نہیں کرنا ہے بلکہ اس کو محفوظ بھی رکھنا ہے، اس کی نورانیت کو بھی محفوظ رکھنا ہے۔ جس طریقے سے رمضان آتا ہے، رمضان میں انسان تقوی حاصل کرتا ہے، پورے سال کے لیے وہ ایک مہینے کا تقوی کام آنا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عید کے روز ہی سارا ڈرین ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ اگر کوئی شخص مثلا، خود میرے ساتھ ہی ہوا تھا کہ سب سے پہلی سیلری جس جگہ سے مجھے ملی تھی پہلے دن ہی آیا تھا، اسی دن میری جیب کٹ گئی تھی مثلا۔ تو آدمی کے یعنی اس کو ابھی چلانا ہے پورے مہینے اور اسی دن اس کے پاس جیب کٹ گئی، تو شیطان اس دن جیب کاٹنے کو تیار ہوتا ہے عید کے روز کے پورے رمضان کا، اس کا میں آج جو تقوی اس نے حاصل کی آج اس کو محروم کر دیا جائے اس سے۔ تو دینی طالب علم کے پیچھے بھی بالکل اسی طرح سے لگا ہوتا ہے، کس طرح سے اس کی نورانیت کو میں ختم کروں، کس طرح، بس ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ علم حاصل کرتے جائیں لیکن نورانیت نہ آ پائے شیطانی حرکتوں کی وجہ سے۔ پھر ایک چیز اور علماء کہتے ہیں، حافظہ قوی کرنے کے بہت سارے خیر طریقے ہیں، ابھی میں اس پہ اتنا ڈسکس نہیں کر رہا۔ دینی طالب علم کو آیت اللہ بہجت خاص طور پر ایک چیز کہتے تھے، وہ پانی اور غذا کے اندر اعتدال، بلکہ اب ظاہر ڈاکٹری اعتبار سے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دماغوں میں لوگ آج کل ڈاکٹر تو کہتے ہیں پانی زیادہ زیادہ پینا چاہیے، آیت اللہ بہجت یہ فرماتے تھے کہ دینی طالب علم پانی کم پیے۔ اچھا، پانی بھی کم اور غذا بھی کم۔ اچھا، پانی کم سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز ڈی ہائیڈریشن ہو جائے اور اسپتال وغیرہ جا کے ڈرپیں لگوانی پڑیں اس کو، مقصد ہے کہ کثرت اتنی زیادہ نہ ہو جیسے ہمارے ہاں عام طور پر ہوتا ہے کہ بس پانی پہ پانی، پانی پہ پانی، یا کھانے پہ کھانا جو ہے وہ کھاتے چلے جا رہے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے اعتدال کے اندر یہ چیز رہے، بلکہ اعتدال سے ہی رہے، لیکن یہ کہ وہ عام طور پر کمی کی فرمائش کرتے تھے، خاص طور پر جو دستور العمل وغیرہ طالب علم لینے آتے تھے تو وہ کہتے تھے غذا اور پانی کا کم استعمال کرو۔ تو بہرحال یہ چیزیں بھی ہیں۔ اور ایک چیز اور بھی ہے جو کہ دینی طالب علموں کے لیے خاص طور پر علماء اپنی اس کے اندر تاکیدات کے اندر کہتے ہیں، جب بھی دینی طالب علموں کو نصیحت کرتے ہیں کہ علماء کے خلاف زبان نہ ہلائیں، کیونکہ اگر آپ نے علماء، یہاں یہ ہوتا ہے کہ فوراً علماء پر تنقید، آج کل ایک سوشل میڈیا کے اوپر، اور ہر آدمی جس کو جو کسی عالم کی بات پسند نہیں آئی بس اس کو فوراً جو ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایک لیبل لگا دیا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایک لیبل، کوئی غالی کا لگا دے گا، کوئی مقصر کا لگا دے گا، کبھی MI6 کا ایجنٹ بنا کے لگا دیا جائے گا اس کے اوپر، یعنی کسی نہ کسی کو برے القاب سے ملقب آپ کو ضرور کرنا ہے۔ طالب علم اگر ان چکروں کے اندر لگ جائے گا کہ اس کے یعنی تمام علماء کا یکساں اس کو احترام کرنا ہے، کبھی کسی عالم کے خلاف زبان نہ ہلائے، البتہ کوئی بالکل ہی اس سے ہٹ جائے اسلام کے ٹریک سے اور باطل قوتوں کے ہاتھ میں کھیلنے لگے اور لباس علماء بظاہر پہنا ہوا ہو اس نے، اور علماء بھی اس کے خلاف ہوں اس شخص کے، تو پھر لیکن بہرحال دینی طالب علم کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ان جھمیلوں جھنجھٹوں سے دور رکھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ابھی ابتدائی اس کے اندر ہوتا ہے، اتنی اس کی معلومات نہیں ہوتی، تو وہ اگر اس طرح سے اس کی زبان کھلنی شروع ہوگی تو خود بخود ایک بے برکتی اس کے اندر پیدا ہوگی علم کے اندر، وہ علم سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ جب یہ ایک معمولی سے ایک استاد کے لیے کہا، آپ کو پچھلی مرتبہ بتایا گیا تھا کہ جناب اس سے اتنی بے برکتی ہوتی ہے کہ اس کے علم کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے، تو علماء اس سے بھی بڑھ کر حتیٰ کہ مجتہدین تک کے خلاف اس طرح کی گندی زبانیں ہم کو جو ہے وہ سنائی دیتی ہیں معاشرے کے اندر۔ تو اس سے بھی اپنے آپ کو حتی الامکان بچانا، چاہے آپ کو کوئی باتیں ان کی پسند بھی نہیں آ رہی ہوں تب بھی اپنی زبان کو کنٹرول رکھیں، ورنہ یہ ایک بے برکتی پیدا کرے گا، نورانیت آپ کی کم سے کم ہوتی چلی جائے گی۔ اچھا، اب جو بھی آپ سیکھیں اس کا ایک حل یہ بھی ہے، اس سے یاد رکھنے میں بھی بہت سہولت ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی سیکھیں اس کو دوسروں تک جلدی پہنچائیں۔
مثلا جتنی بھی چیزیں، مثلا آپ کو بہت ساری آج ٹپس ملی ہیں کہ جناب روزانہ 11 مرتبہ صبح اور شام کے اندر سورہ توحید کی تلاوت کرنے کا یہ فائدہ ہے، اور آیت الکرسی پڑھنے کا یہ ہے، سنقرئک فلا تنسیٰ حافظے کے لیے بہت ساری اس طرح کی اگر آپ ایکسٹریکٹ نکالیں تو ایک صفحے کے اوپر پورے درس کا آپ کے پاس خلاصہ آ سکتا ہے۔ اب آپ یہ نا گاہے بگاہے لوگوں کو، اپنے ساتھ گھر والوں کو، کلاس فیلوز کو، اپنے اسکول کالج یونیورسٹی میں کسی جگہ پہ جا رہی ہیں وہاں لوگوں کو بتانے کی، تو اس سے آپ کو ایک تو یہ ہمیشہ کے لیے چیز یاد رہے گی اور ایک تبلیغ بھی ساتھ ساتھ ہوتی جائے گی۔ تو دیکھیے اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے لیے بہت پروٹوکول کا وہ نہ سوچیں کہ وہ ہو آپ کو بلایا جائے گا، جناب گاڑی آپ کو لینے کے لیے آئے گی اور اس کے بعد آپ اس میں بیٹھ کر جائیں گی اور اس کے بعد وہاں ایک خاص آپ کا آؤ بھگت ہوگی تو آپ ممبر پہ بیٹھ کے جناب جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ کریں گے، لیکن ویسے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے وہ تبلیغ نہیں کریں گے آپ۔ دیکھیے علماء کو ہم دیکھتے ہیں باقاعدہ، جیسے افریقہ وغیرہ کے اندر لوگ تبلیغ کے لیے جاتے ہیں۔ اچھا افریقہ میں بھی آپ دیکھیں کچھ نہیں ہے، اب یہ کوئی کہے کہ جناب ہمیں تو بہت عالیشان کوئی مسجد امام بارگاہ وغیرہ ملے، لوگوں نے کیا کہ یہ یہاں پہ پیچھے کچھ بینر لگا ہے، نیچے ایک دری ٹائپ کی بچھائی اور اسی کے اوپر ہی جو ہے وہ کلاس ہو رہی ہے، وہیں پر ایک مجلس کا بھی اہتمام ہو گیا، وہیں پر درس کا اہتمام ہو گیا۔ تو سادگی کے ساتھ بھی یہ تمام چیزیں جو پہنچائی جا سکتی تبلیغات۔ تو اب دیکھیں علماء وہاں پر جاتے ہیں، کتنے علماء ہیں جو کہ کسی ملک کے تھے، جیسے قاضی نور اللہ شستری کو کہا جاتا ہے کہ جناب وہ افغانستان کے تھے، پھر مشہد شفٹ ہو گئے تھے، پھر مشہد میں وہاں پر انڈیا کے کچھ مسلمان دیہاتیوں کا ایک گروپ وہاں پر زیارت کے لیے آیا اور انہوں نے آ کر کہا کہ جناب قاضی نور اللہ شستری سے جو شہید ثالث کے نام سے مشہور ہے کہ آپ اگر وہاں پر چلیں، ہمارا علاقہ ایسا ہے وہاں پر تو کوئی نہ نماز جنازہ پڑھانے والا ہے نہ غسل دینے والا ہے۔ تو وہ باقاعدہ تڑپ گئے کہ میں یہاں مشہد میں کیا کر رہا ہوں، مجھے جو تو اسلام کی تبلیغ کرنی مجھے وہاں جانا چاہیے۔ تو وہاں سے وہ اٹھے اور ان کے ساتھ وہاں پر وہ آ گئے انڈیا، اور آگرے میں جیسے کہ آپ کو علم میں ہی ہے کہ ان کا وہاں پر شہید ثالث کا جو ہے وہ مزار ہے، بعد میں وہ شہید بھی کیے گئے اور بہت بے دردی کے ساتھ شہید کیے گئے، اور باقاعدہ ان کی گدی میں سوراخ کر کے زبان کھینچی گئی اور جلتے ہوئے تیل کے کڑھاؤ کے اندر ان کو ڈالا گیا۔ بہت یعنی علماء نے وہ برداشت کی، لیکن کہاں کا رہنے والا کہاں تبلیغ کے لیے کہاں پہنچ گیا۔ اب آپ دیکھیں مثلا یہ افریقہ کے اندر کوئی عالم دین ہے، وہاں اپنے وطن جگہ چھوڑ کے وہاں ان لوگوں کو وضو سکھا رہے ہیں، نماز سکھا رہے ہیں۔ تو تبلیغات کے اندر جو ہے وہ ہر وقت لگژریز اور ان چیزوں کا نہ سوچیں، جہاں موقع مل جائے، کہیں کسی ایسی پسماندہ جگہ کا موقع مل جائے، جاہل پڑھے چاہے اتنے پڑھے لکھے افراد نہ بھی ہوں اس جگہ پہ، بالکل ناخواندہ ٹائپ کے ہوں، وہاں آپ کو دین کا کوئی بات بتانے کا موقع مل جائے، ان کو وہ کم سے کم لوگوں کو وضو سکھا دیں، نماز سکھا دیں، چھوٹے موٹے احکام ان کو جو ہے اس طرح اللہ کے احکام تو خیر سارے بڑے ہیں، یعنی جو آسان سے ہلکے پھلکے طریقے سے جو لوگوں کو بتائے جاتے ہیں وہ سکھائیں تو بہت ہی اچھی بات ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیں مثلا یہ شخص جو ہے یہ انڈیا کا ایک ڈرمیٹولوجسٹ ہے جس کا نام شنکر ہے۔ اس نے کوئی بہت بڑا ہائی فائی کلینک نہیں بنا ہے، ڈرمیٹولوجسٹ، لیکن کیا ہے کہ کسی بھی جگہ اس طرح سے بیٹھ جاتا ہے، آ کر لوگ لائن بنا کے اس کے پاس آتے ہیں کہ اتنا بڑا اسپیشلسٹ ہونے، 2 روپے شاید اس نے اپنی جو ہے نا فیس رکھی ہوئی ہے، اور روزانہ کئی 100 مریض اس طرح سے دیکھتا ہے۔ یعنی دینی خدمت کا جذبہ ہے اس میں، ایک ہائی فائی کلینکس اور اس سے لوگوں سے وصول کرنا اور یہ سب کچھ نہیں رکھا ہے اس نے۔ تو یہ صرف ایک ایسی آپ کو بتانے کے لیے کہ دین کی تبلیغ ہو یا مثلا کوئی اور خدمت انسان کو انجام دینی ہو تو ضروری نہیں کہ بہت آپ لوگ عام طور پر یہی کرتے ہیں کہ جناب کیسے تبلیغ کریں، مدرسہ تو مدرسہ بڑا پرشکو ہونا چاہیے، اور اگر کسی تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں تو لانے لے جانے کا سسٹم کیا ہے، اور کون سی گاڑی لینے آئے گی اور کون سی گاڑی چھوڑنے جائے گی، اور ایک اس کے اندر اتنے لوازمات ہم لے آتے ہیں کہ وہ پھر تبلیغ ایک طرف رہ جاتی ہے اور غیر الہی نیتیں اس کے اندر زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے تو دینی طالب علم ہوں یا ان کو تعلیم دینے والے جو افراد ہوں، جب بھی ملتا ہے روایات کے اندر کہ وہ خیر کے اندر برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں عام طور پہ طالب علم اس میں بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے رزق کا کیا بنے گا، حالانکہ اللہ ان کے لیے اس طرح کا انتظام کرتا ہے کہ رزق سے دوسرے لوگوں کے ذمہ میں اس کا رزق لگا دیتا ہے۔
ان کو خود کچھ نہیں کرنا پڑتا اور غیب سے ان طالب علموں کی امداد ہوتی. تو گھریلو تمام امور کے ساتھ بھی یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں. عام طور پہ دماغ میں وہی آتا ہے نا کہ بھئی ہم کیسے ان تمام گھریلو ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہیں، اس میں ہم کہاں علم حاصل کریں. یہ آیت اللہ نوری ہمدانی روزانہ گروسریز لیتے ہیں اپنے گھر میں خرید کے لے، یعنی گھر کے بھی تمام امور اسی انداز سے جو ہے وہ انجام دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ درس خارج اور یہ اور جتنی دیگر مرجعیت کی جو مصروفیات ہیں وہ اپنی جگہ پر رہتی ہیں. تو ایک لحاظ سے آپ کے لیے بھی کہ یہ سب چیزیں تو سب کے ساتھ ہر شخص کے پاس کہا جاتا ہے نا کہ ایک واحد پروردگار کی ایک ایسی نعمت ہے جس میں سب برابر جو سے لوگوں کو اس نے دی. مثلا دولت اوپر نیچے ہو سکتی ہے، عزت اوپر نیچے ہو سکتی ہے، علم اوپر نیچے ہو سکتا ہے، کسی کا زیادہ کسی کا کم. وقت کے جو 24 گھنٹے روزانہ ہیں سب کو بالکل برابر دیے گئے. نبی خدا کے پاس بھی اتنے ہی ہیں، امام کے پاس بھی اتنے ہی ہیں، علماء اور مجتہدین کے پاس بھی اتنا ہی ہے، ایک عام آدمی اور ایک جاہل کے پاس بھی اتنا ہی وقت ہے. اب کوئی اپنے اسی وقت کو صحیح یوٹیلائز کر کے ایک مقام تک پہنچ جائے، اپنے آپ کو اسی وقت کے اندر اپنے آپ کو بنا لے، تو اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کتنے بڑے بڑے لوگ جو پیدا ہوتے ہیں اسی وقت کو صحیح استعمال کر کے پیدا ہو جاتے ہیں. ورنہ ان سے دگنی عمروں کے لوگ بھی اسی طریقے سے نسین منسیہ پتہ بھی نہیں چلتا لوگوں کو کہاں گئے، کب پیدا ہوئے اور کب انتقال کر گئے. تو گھریلو کام کاج کے ساتھ بھی سب چیزیں چل سکتی ہیں. دیکھیے طالب علم ایک اور بھی چیز ہے کہ جتنی اپنے اندر عجز و انکساری پیدا کرے گا اور تواضع پیدا کرے گا اتنی اس کے اندر نورانیت پیدا ہوگی. طالب علم کہیں بھی دیکھیں اکھڑ مزاج ہو رہا ہے، علماء کے ساتھ بدتمیزی پہ تلا ہوا ہے، اپنے بزرگوں کے ساتھ ذرا تھوڑی سی علم حاصل ہوا اس کو، اور ہر شخص کو وہ جاہل گنوار اور جو ہے وہ سمجھنا شروع ہو جائے، تو یہ اس کا معنی ہے کہ اس کے اندر اب تکبر علم کا پیدا ہونے لگا اور یہ اس کے اندر سے نورانیت کو بالکل ختم کر کے رکھ دے گا. تو طالب علم ہمیشہ منکسر المزاج رہے، ہمیشہ تواضع اور انکساری کے ساتھ رہے، اپنے سے بزرگ جو بات چاہے وہ غلط بھی کیوں نہ کر رہے ہوں بڑے تحمل سے ان کو سنیں، بہت عزت و احترام کے ساتھ ان تک بات کو پہنچائے. لیکن عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ بدتمیز اور اکھڑ مزاج ہو جاتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے ورنہ یہ نورانیت کو ختم کر دے گی یہ چیز. اور خدمت خلق بھی اس کے ساتھ ساتھ کتنے علماء ہیں کہ خدمت خلق بھی ساتھ ساتھ کرتے ہوئے جو ہے وہ نظر آتے ہیں. اگلی چیز یہ ہے کہ جو سب سے اہم ہے اس کے ساتھ تو کوئی چیز نورانیت کا کوئی تصور ہی نہیں اگر گناہوں کو ترک نہ کرے. گناہوں کو ترک نہ کرے. دیکھیے گناہوں کو علماء ایک چیز بڑی اچھی کہتے ہیں کہ گناہ جو ہیں فقط تمنا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ عملی اقدام نہ کیا جائے. مثلا ہر شخص کی تمنا ہے کہ مجھ سے گناہ نہ ہو. جیسے اگر کسی کو خدا نخواستہ کوئی مرض لاحق ہو جائے، ٹی بی ہو جائے جیسے کسی کو، اب وہ بیٹھ کے صرف وہ ٹسوے بہاتا رہے، صرف روتا رہے، لوگوں سے شکایتیں کرتا رہے، فون کر کر کے ہر ایک کو اپنی علامتیں بتاتا رہے، کیا اس کا مرض کبھی ٹھیک ہوگا؟ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. بھائی جاؤ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اس سے علاج لو، گولیاں کھانی شروع کرو، چند مہینوں کے اندر تو مکمل صحتیاب ہو جاؤ گے. تو کیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، صرف تمنا کرتے ہیں. جیسے ہم نے ایک دفعہ یہاں درس ہوئے تھے تو اس میں ایک بات آئی تھی کہ ہمیں متمنی نہیں ہونا چاہیے، مرید ہونا چاہیے. متمنی کہتے ہیں تمنا کرنے والے کو، خواہش رکھنے والے کو. مرید کہتے ہیں صاحب ارادہ کو. صاحب ارادہ کر لیں کہ میں گناہ نہیں کروں گی، فلاں فلاں واقعی میرے اندر کمی، میں اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں رکھ پاتی، میں غصے میں آ جاتی ہوں، یا مثلا میں غیبتیں مجھ سے زیادہ ہوتی ہیں، جھوٹ میں اکثر بول دیتی ہوں، الزام میں اکثر لوگوں کے اوپر لگا دیتی ہوں اپنی زبان کو اس لحاظ سے. تو ہر شخص یا میں حجاب میں کبھی کمی کر دیتی ہوں، تقریبات جاتی ہیں اس میں تقریبات میں مثلا میک اپ کر کے چلی جاتی ہوں، اپنے آپ کو نہیں روک پاتی، مختلف جو اس طرح کے گناہ ہیں. تو ہر شخص اپنے اندر وہ محسوس کر سکتا ہے کون سے گناہ. تو انسان کو چاہیے کہ اپنے سے عہد کر لے کہ میں یہ فلاں فلاں گناہ تو میرے اندر پایا جاتا ہے، یہ میں مجھ سے نہ ہونے پائے. گناہوں کا ترک. اچھا اس کے لیے بھی کچھ طریقے بھی ہیں جو کہ ابھی تو نہیں، ہمارے ہاں مسلسل اس کے اوپر کئی نشستوں کے اندر گفتگو ہو چکی ہے، گناہوں کو ترک کیسے کریں. اس میں یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسلامی طریقے کار ہیں. مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر فلاں دوبارہ مجھ سے اگر غیبت ہوئی تو مثلا میں
1 مہینے تک پوری پابندی کے ساتھ 11 رکعت نماز شب ضرور پڑھوں گی. اگر بالفرض اگر آپ یعنی آپ نظر کر لیں, قسم کھا لیں, عہد کر لیں کہ میں یہ کام کروں گی. اگر مجھ سے غیبت دوبارہ ہوئی تو میں ختم قرآن پورا کروں گی. یا مثلا اگر مجھ سے فلاں گناہ دوبارہ ہو گیا, بے حجابی کا ہو گیا یا کوئی اور گناہ ہو گیا, تو میں اتنا صدقہ دینے کی نظر مان لیں گے جو آپ کی طبیعت پر شاق گزرے. مثلا میں 5,000 روپے صدقہ دوں گی, مثلا میں ویسے کہہ رہا. تو اگرچہ وہ اچھا جب اتنی اماؤنٹ جیب سے نکلے گی نا آپ کی, تو 1 دفعہ ہوگی, 2 دفعہ ہوگی, تیسری دفعہ لازمی آپ رک جائیں گی, لازمی رک جائیں گی. تو دیکھیے شیطان کا بھی دیکھیے ہر بار, یہ امام خمینی بڑا اچھا کہتے تھے کہ آپ دیکھتی ہیں کہ شیطان کیا کرتا ہے کہ آپ کو وضو میں وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے, شک ڈالتا ہے, آپ کو بار بار وضو کرواتا رہے گا, نمازیں بار بار پڑھواتا رہے گا. لیکن امام خمینی بڑا اچھا جملہ فرماتے تھے, مالیات میں شک نہیں آنے دیتا. مثلا کبھی نہیں ہوتا کہ شاید میں نے خمس نہ نکالا ہو, چلو دوبارہ نکال دوں, شاید میرا حج غلط ہو گیا ہو, چلو 1 دفعہ اور حج کر لیتا ہوں, یا شاید میں نے فلاں کو پیسے نہیں دیے تو کوئی بات نہیں 2 لاکھ روپے میں دے دیتا ہوں ان کو دوبارہ, شاید میں نے نہ دی ہوں. نہیں, اس میں کبھی آپ کو شک نہیں آنے دے گا, یہ آپ کو صرف اس کے اندر وسوسوں کے اندر ڈالے گا. تو اتنا کم سے کم آپ نظر کر لیں, قسم کھا لیں, عہد کر لیں کہ یہ جو گناہ مجھ سے ہو رہا ہے اگر مجھ سے دوبارہ ہو گیا تو کم سے کم ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق جو اس کو شاق اور بہت بڑا لگے کہ یہ بڑی اماؤنٹ میرے پاس سے جا رہی, اس طرح کی کوئی منت صدقے میں وہ واجب ہو جائے گا دینا اس کو, اگر اس نے مخالفت اس کی. تو علماء فرماتے ہیں کہ عشاء 1 دفعہ ہی اس سے مخالفت ہوگی, اس کے بعد خود اس کا نفس مجبور کرے گا, ارے رک جاؤ خبردار ورنہ اتنے 1000 روپے دینے پڑ جائیں گے, یا اتنی نمازیں پڑھنا پڑیں گی, یا اتنے روزے رکھنے پڑ جائیں گے. تو یہ مختلف اس طرح کے طریقے بھی ہیں جو شرعی طریقے ہیں. شرعی ریاضتیں ہم اس سلسلے میں کر سکتے ہیں, کوئی غیر شرعی ٹائپ کی کوئی منت یا اس طرح سے جو ہے وہ نہیں مانی جا سکتی. تو نورانیت کے اعتبار سے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے جو بچاتا ہے, تو اس کے اندر ایک وہی جو ابھی میں نے اس سے پہلے آپ کو آیت اللہ وحید خراسانی کے حوالے سے بھی بتایا کہ جو 11 مرتبہ سورہ اخلاص صبح کے وقت بھی اگر پڑھے گا تو اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ خواہ اس دن شیطان کتنا ہی زور کیوں نہ لگائے اس کو کوئی گناہ نہیں کروا سکے گا. اگر کوئی نماز صبح کے بعد 11 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرتا ہے, 11 دفعہ سورہ اخلاص, شیطان خواہ کتنا ہی زور کیوں نہ لگائے کوئی گناہ نہیں کروا سکے گا اس دن اس سے. تو انسان کو مختلف یہ علم حاصل کر کے ایسی چیزیں جو ٹپس ہیں علماء اور مجتہدین مراجع نے بتائی ہیں, یہ اس کو دماغ میں اپنے رکھنی چاہیے کہ یہ میں ان چیزوں سے استفادہ کروں اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاؤں. ایک چیز اور بھی ہے, وہ آیت اللہ بہجت بھی کہتے تھے اور بڑے علماء اس کو عرفا تو خاص طور پر اس کو بڑی تاکید کرتے ہیں, وہ بھی نماز فجر کے بعد ہی ہے, اور وہ ہے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر 70 مرتبہ یا فتاحو پڑھنا. اللہ کا ایک نام ہے یا فتاحو, 70 دفعہ, اور اس کے بعد اپنے اوپر پھونک بھی اس کو مارے تو اس کے قلب کے اندر ایک نورانیت پیدا ہوتی ہے, اس کے قلب کے اندر ایک معنویت پیدا ہونے لگتی ہے, گناہوں سے انسان اپنے آپ کو بچاتا. یا فتاحو, فے تے الف بڑی ہے اور اس پہ تجدید جو ہوتی, تو یہ اس کے لیے بہت ضروری چیز ہے. اچھا, اب طالب علم کے لحاظ سے ایک اور چیز یہ ہے کہ طالب علم عام طور پہ ہم کو نظر یہ آتا ہے کہ محنت کرتے ہوئے نہیں نظر آتے, محنت انہیں خوب کرنی. خیر ابھی اس کے اوپر ہم تفصیل ابھی تھوڑی سی اور آگے آئے گی. دیکھیے علوم کے فروغ کے اعتبار سے بھی اگر کوئی صاحب علم کام کرے, مثلا اگر آپ ایک زمانہ تھا مجالس سے اعضاء میں ایک ٹرینڈ ہوا تھا, پھر آہستہ آہستہ پتہ نہیں اس دفعہ کچھ کم ہو گیا, کچھ تو ہمارے کچھ ہم خیال دوستوں نے بھی یہ چیز شروع کی تھی کہ مجالس میں کھانے وغیرہ تو بالکل ایز اٹ از کھلائیں, اس میں کوئی تبرک وغیرہ بانٹنا, کھانے کی چیز دینا, اس کو کوئی ریپلیس کرنے کی ضرورت نہیں, ایڈیشن کر دیں اس میں. مثلا کہ کتابوں کی تقسیم, کتابچوں کی تقسیم, علم کے فروغ کے لحاظ سے ایک تبرک کی قسم یہ بھی بن سکتی. میں نے کہیں سنا تھا, پڑھا تھا, تصویریں بھی دیکھی تھیں اس کی, ابھی تو میرے پاس نہیں ہے, کہ ایک ملک کے ویسٹرن کنٹری میں کسی ایک ملک کے استاد کا انتقال ہوا, تو لوگوں نے جو اس کے لیے ایک
جسے مجلس ترہیم کہیں، بہرحال وہاں تو یہ والی مجلس نہیں ہوتی، ایک جگہ جمع ہو کے ان کو یاد کرنے کے حوالے سے ایک پروگرام تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم بجائے ان کے لیے پھول لے کر آئیں، ہم یہ کریں گے کہ ایک ایک ہر شخص جو ہے نا کتابوں سے بھرا ہوا ایک بیگ لے کر آئے گا، اور ہم جو ہے یہ کتابوں کا بیگ ان کی یاد میں ان کی طرف سے کسی غریب طالب علموں کو، تو تقریباً 100 افراد وہاں پر آ کر جمع ہوئے اور تقریباً 100 بیگز وہاں پر کتابوں سے بھرے ہوئے وہاں پر آئے اور اس کے بعد غریبوں میں تقسیم ہو گئے. تو بہرحال یہ دیکھیے چیزیں ہوتی ہیں کہ پھول رکھنے سے کیا، صرف پھول رکھنے سے انسان خود ذاتی طور پر ہی خوش ہوتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے کریں، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. لوگ عام طور پر افراد و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یہ پھولوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اور قبر پہ پھول ڈالنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. اپنی جگہ پھول ڈالنے سے میرا آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے، ڈالیے. لیکن بہرحال یہ کہ یہ والی چیزیں بھی اس کے ساتھ ساتھ اڈاپٹ کریں. ریپلیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی رائج رسم کے خلاف جا کر اور ایک معاشرے میں ایک طوفان برپا کر دیں، بلکہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایڈیشن کر دیں چیزوں کا. مثلا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ کتابوں کے فروغ کے اعتبار سے تو علمی ترقی عام طور پہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں، یعنی ہم پوچھتے ہیں کہ سب سے سستی والی کتاب بتائیے کون سی ہے. جب کہتے ہیں جناب 25 روپے کی یہ ہے تو وہ 25 میں بھی ڈسکاؤنٹ کروایا جاتا ہے. مدرسے میں لوگ آتے ہیں بانٹنے کے لیے کتابوں کے لحاظ سے، تو ان کو سب سے سستی ترین چیز، یعنی باقی اگر کچھ کہیں گے جناب کتنی دیگیں بن رہی ہیں حلیم کی تو بتائیں گے کہ 15 دیگیں ہیں، کہ یہاں بہت سے لوگ تو 100 دیگوں والے پروگرام بھی کرتے ہیں چولی میں. تو بہرحال وہ ان کا اپنا ہے، ان پہ کوئی اعتراض اور اس کی بات نہیں، لیکن ایک تھنکنگ کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں کہ اس کے اندر تو بہت زیادہ پیسہ لوگ خرچ کرنے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن جہاں علم کے فروغ کی بات آ جائے تو وہاں پر ان کو 30-25 روپے بھی جو بہت زیادہ لگتے ہیں ایک کتاب کے. اور وہی کہیں گے جناب 30 روپے کا مثلا شیرمال بھی ہے تو وہ کیا وہ 2 شیرمال بھی ہر ایک کو دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، نہیں کتاب نہیں. تو یہ ایک چیز ہے، اس کو فروغ دینا چاہیے. تو دیکھیے کتاب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ایصال ثواب کی مجالس کے اندر خصوصی طور پر اس وقت تو دیکھیے بہت سے لوگوں کا دل بھی بڑا نرم ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ایصال ثواب کی مجلس وہ واحد مجلس ہے کہ جس میں کوئی اگر دہریہ رشتہ دار بھی ہے نا، جو اللہ کو بھی نہیں مانتا رسول کو بھی نہیں مانتا، وہ بھی اس مجلس میں اس کو آنا پڑتا ہے. تو بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں جو پورے سال مجالس میں، حتیٰ کہ عشرہ اولا کی جو مجالس محرم کی ہوتی ہیں اس میں بھی لوگ عام طور پر بہت سے افراد نہیں جاتے ہیں، لیکن رشتہ داروں کی ایصال ثواب کی مجلس میں ان کو مجبوراً آنا پڑتا ہے. تو اس کا بھی کوئی اسپیشلائزیشن اس کے اندر کر لے اور اپنے آپ کو اس میں کہ اس کا مواد ایسا تیار کر کے لوگ آپ کو کہیں کہ جناب ایصال ثواب کی مجلس فلاں ذاکرہ کو بلاؤ وہ سب سے بہترین پڑھتی. اس طرح کی اس انداز کی دل کو جو ہے منقلب کر دینے والی مجلسیں کہ لوگ عمل اور رغبت. اچھا اس میں ہر شخص دیکھیے موت کی جو مجلسیں ہوتی ہیں عام طور سوئم کی، 40ویں کی، برسی کی، اس میں لوگ موت کی طرف ذرا سننے کو تیار ہوتے ہیں. اس کا میٹر ان لوگوں کو بھی پتا ہوتا ہے ایصال ثواب کی، تو اس میں تبلیغ کا بہت اچھا موقع آپ کے پاس ہوتا ہے. تو اس میں اسپیشلائزیشن پیدا کریں بنسبت ہے کہ عمومی قسم کی مجلسیں. مہارت جو ہے وہ اگر اس سلسلے میں آ جائے تو آپ کی ایک اسپیشلائزیشن بھی ہو جائے گی. اچھا اس میں ظاہر ہے کتابوں کے لحاظ سے بھی ایک بات اور بتا دوں کہ ظاہر ہے کہ عام طور پر ایک ٹرینڈ اور بھی ہو گیا، لوگ فوراً کہتے ہیں بھائی ہمیں سافٹ کاپی چاہیے فلاں بک کی، یعنی بس ہمیں انٹرنیٹ پہ ادھر ادھر مل جائے. نہیں، آپ کے پاس الگ سے کتابوں کی بھی ایک لائبریری ہونی چاہیے گھر میں، چاہے چھوٹی سی لائبریری ہو. دیکھو کہ یہ اچٹتی پچٹتا سا طریقہ ہوتا ہے انٹرنیٹ پہ گئے اور ایسی کتاب کو کسی کو ورق گردانی کی. جو پوری کتاب ہاتھ میں ہوتی ہے انسان اس کو شروع سے آخر تک پڑھتا ہے، اس کے اندر زیادہ گہرائی ہوتی. تو ویسے اگر انٹرنیٹ پہ کوئی کتاب تلاش کرنی ہے تو بہرحال اردو کے اندر ہماری جو زیارات.net کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے، اس کے اندر بہت کتابیں، زیارات ZIYARAAT زیارات.net. تو بہرحال اگر آپ زیارات.net کے اوپر جائیں تو آپ کو بے شمار کتابیں تقریباً ہر موضوع کے اوپر ہی جتنی اردو میں کتابیں اچھی خاصی ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے اوپر موجود ہیں. بہت اچھی ویب سائٹ ہے، لیکن کچھ کتابیں آپ کے پاس ویسے بھی الگ سے بھی ہونی چاہیے. اچھا اب اپنے روحانی اور علمی ترقی کے لیے، نورانیت پیدا کرنے کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ خاص طور پر جو خاص ایام ہیں اور ان خاص ایام کی جو راتیں ہیں ان سے آپ بھرپور استفادہ کریں.
مثلا شب قدریں آتی، شب قدر قبولیت کی سارے سال کے احکامات لکھنے کی رات ہوتی ہے، تقدیروں کی رات ہوتی ہے. اس رات کو علی الخصوص اپنے علم اور اپنے نورانیت کے لحاظ سے اسپیشلی دعا کریں. کتنی اور اس طرح کی مقدس راتیں اور آتی ہیں. شب عید بھی اس میں سے ایک رات ہے. اور کچھ مہینے ایسے ہیں جیسے رجب، شعبان، رمضان کچھ عرصے میں بعد آنے والے ہیں، اس لحاظ سے شب عید غدیر ہے، یا اس طرح کی کچھ جو خاص ایام اور خاص راتیں ہیں ان کے اندر اپنے علم کے لحاظ سے آپ ضرور دعائیں کرنی چاہیے. اور علماء ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شب قدر کا بھی جو سب سے بڑا عمل بتایا گیا ہے کہ اس رات کو بھی انسان علوم دینیا کے اندر بسر کرے. علماء یہ آیت اللہ شبیری زنجانی موجودہ زندہ مراجع میں سے ایک ہیں، ماشاءاللہ حیات ہیں. تو علماء کی اپنی سیرت میں بھی یہ چیز ملتی ہے کہ وہ شب قدروں کے اندر بھی علم کو حاصل کرتے ہیں اور اس کے فروغ کے لیے گزارتے ہیں. اچھا، ایک چیز اور بھی علماء کہتے ہیں کہ خاص طور پر وہ یہ کہ تمام علوم اور موضوعات کے اندر آپ علم فقہ کے اندر خاص طور پر کوشش کریں کہ مہارت، علم فقہ جسے کہا جاتا ہے یا عام طور پر فقہ کے نام سے معروف ہے. تو آیت اللہ بہجت بھی کہتے تھے کہ اللہ سے ارتباط کا طریقہ اللہ اور امام زمانہ کی اطاعت کرنا ہے، اور اطاعت کیسے ہوگی؟ اپنے مرجع کے رسالہ عملیہ پہ عمل کرنے سے. یعنی ایک آپ کا جو عمل ہے وہ آپ کے مجتہد عالم کے فتوے کے مطابق، اس سے ہٹ کر نہیں ہونا چاہیے. تو گویا یہ کہ آپ نے اپنے زمانے کے امام کی بھی اطاعت کر لی. تو اپنا ارتباط اس سے آپ کو رسالہ عملیہ سے بڑھانا. رسالہ عملیہ سے مراد فقط توضیح المسائل نہیں، یعنی ان کے دینی احکام توضیح سے میں بھی ہوتے ہیں، دیگر کتابوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، ان کے استفتاحات وغیرہ کے اندر بھی ہوتے ہیں. تو یہ خاص طور پر. اور کہا یہ جاتا ہے کہ دیکھیے علوم ویسے تو انسان علم تفسیر میں کسی کا خاص انٹرسٹ ہے وہ بھی حاصل کرے، بہت بڑا علم ہے، قرآن کا علم، تفسیر کا علم، احادیث کا علم، اخلاقیات کا علم، عقائد کا علم اور تاریخ کا علم وغیرہ. لیکن کیا ہے کہ ایک جو خصوصی ایک برکت اور ایک نورانیت ہے وہ علم فقہ کے اندر. مسائل فقہ کے اندر خاص طور پر آپ کوشش کریں کم سے کم اس میں اپنی. اچھا، کسی بھی جگہ آپ جاتی ہیں نا تو لوگ آپ سے شاذ و نادر کوئی تاریخ کا مسئلہ پوچھے گا، شاذ و نادر کوئی آپ سے عقائد کی کوئی دلائل کا پوچھے گا، تفسیری نکات شاذ و نادر کوئی پوچھے گا. لیکن جہاں کہیں آپ جائیں گے، یا عالم ہو یا کوئی بھی، اس سے لوگ فقہی مسئلہ ضرور پوچھنے آتے ہیں کہ جناب یہ والا مسئلہ ہے، ہمیں یہ والا مسئلہ بتا دیں. تو اس کے اندر ایک خصوصی مہارت آپ کو پیدا کرنی چاہیے، اور یہ واقعتاً نورانیت بھی پیدا کرتی ہے. اور دوسری ایک اور خصوصیت علم فقہ کے اندر یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ خاص قسم کی فقہ کے اندر ایک برکت ہے کہ جو بھی اس کے اندر زیادہ اپنے وقت کو لگاتا ہے اس کے مالی بہت ساری مشکلات حل ہوتی ہیں، جس میں سر فہرست مالی مشکلات کا حل. یعنی غیب سے اللہ اس کے لیے انتظام کرتا ہے. ایسا شخص کبھی روزگار کے سلسلے میں پریشان نہیں ہوگا، رزق کے سلسلے میں پریشان نہیں ہوگا. یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ محسوس کی گئی ہے کہ اس طرح کی خاص برکت اس علم کے اندر. تو کوشش کریں کہ اس کے اندر آپ خصوصی توجہ دیں، دیگر علوم کے ساتھ ساتھ اس کو خصوصیت کے ساتھ حاصل کریں. یہ ایک بڑی اہم چیز ہے. اچھا، اور ایک اور چیز جو طالب علم کو اور ایک عام مومن کے لحاظ سے بھی لیکن دینی طالب علم کے لیے اور ضروری ہے، زیادہ تر اوقات میں باوضو رہنا. زیادہ تر اوقات میں مدرسہ آنے سے پہلے آپ حتی الامکان جتنا بھی ممکن ہو سکے وضو کو بچاتے ہوئے، اس میں وسوسے کی حد تک بھی نہ جائیں کہ ہر 5-10 منٹ بعد وضو کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ایک عجیب وسواسی کیفیت ہو رہی ہے. نہیں، زیادہ تر اوقات کے اندر کوشش کریں کہ باوضو رہیں. خاص طور پر اگر کوئی آدمی سونے سے پہلے بھی اگر وضو کی عادت ڈال لے کسی جگہ، جیسے ابھی تصویر آپ کے سامنے، مثلا عالم کہیں گئے ہوئے ہیں تو وضو تجدیدی بھی ایک چیز ہوتی ہے. یعنی ابھی ضروری نہیں کہ وضو ٹوٹا ہی ہو کسی کا، لیکن نمازوں کا وقت آ کے وضو کیا ہو، ہم ایک وضو اور کر لیں. الوضو علی الوضو نور علی نور، ایک نور کے اوپر ایک اور نور ہو جائے گا. بہت سے علماء تو اس حد تک تھے، جیسے ہمارے گزرے آیت اللہ باقر وحید بہبہانی، جنہیں استاد الکل فی الکل کہا جاتا ہے. 98 سال کی ان کی عمر ہو گئی تھی، 98 ایئرس. سوچیں
اور اس میں بھی 98 سال کی عمر میں بھی شرح العلوم کا درس دیتے تھے، اور باقاعدہ اخباری فرقے کو جو شکست فاش دی تھی وہ آیت اللہ باقر وحید بیبہانی نے دی تھی. اس کے بعد سے آج تک اخباریت پنپ نہیں سکی. آج کل جتنے بھی اخبار ہیں زیادہ تر وہ جعلی اخباری شمار ہوتے ہیں، یعنی لیکن اصل جو صف کو درہم برہم کیا تھا وہ آیت اللہ باقر وحید بیبہانی نے کیا تھا. 98 سال کی عمر میں بھی درس دیتے تھے. یہ اس حد تک ان چیزوں سے آگاہ ہو گئے تھے کہ اپنے بہت سے شاگرد جو طہارت کے عالم میں نہیں ہوتے تھے ان کو باقاعدہ پیسے دے کے کہتے تھے جاؤ حمام جاؤ اور غسل کر کے آؤ. وہ کہتے تھے کہ وہ معنویت اور وہ جس تمہارے اندر نہیں آئے گی، وضو نہیں ہے تو وضو کر کے آ کے بیٹھو، غسل نہیں ہے تو غسل کر کے آ کے بیٹھو، تب ہم میرے درس میں آؤ. اور اس حد تک پہچان رکھتے تھے کہ وہ خاص شاگردوں کو پوائنٹ آؤٹ کر لیتے تھے کہ کون وضو اور غسل سے نہیں، اور باقاعدہ بھیجا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ خاص معنویت اور ایک نورانیت. خواتین کے اندر ظاہر ہے خواتین کے اپنے کچھ احکام ہوتے ہیں، جس حد تک وہ اس کی پابندی کر سکے کریں، اور جہاں پابندی نہیں ہو پاتی وہاں پر مجبوری ہے. لیکن اس میں بھی وضو کر کے مثلا درس وغیرہ کو تو جو ہے وہ سنا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے. تو اس کا علی الخصوص اہتمام کرنا چاہیے. اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ جواد انصاری ہمدانی ہمارے گزرے، بہت ہی بڑے عرفا کے اندر سے گزرے. وہ بھی یہ پہچان لیتے تھے کون شخص وضو سے اور کون شخص وضو سے نہیں. پورے باقاعدہ لوگ ان کے پاس آتے تھے، کبھی گھر میں دعوت بھی کرتے تھے تو یہ خود سب کے ہاتھ دھلاتے تھے، اور باقاعدہ بغیر نام لیے اعلان بھی کرتے تھے کہ سب لوگ وضو سے آئیں سوائے ایک شخص کے. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اس طرح سے خاص طور پر علمی جو نشستیں اس میں خاص ایک نورانیت انسان کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جاتی. بس میرا خیال ہے کہ ابھی کیونکہ دوسرا آگے اگلا لیکچر بھی اس سلسلے میں ہونا ہے. مولانا ڈاکٹر شیخ محمد علیم صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہوں گے، اور میرا تو ارادہ تھا کہ آج بس اس کو دوسرے درس کے اوپر اس سلسلے کو نورانیت والے کو ختم کر دوں گا. لیکن مجھے یہ اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ شاید آدھا بھی میں مکمل نہیں کر سکا، بات سے بات نکلتی چلی گئی. لیکن کیونکہ اتنا اہم ہے کہ ساری زندگی یہ سب چیزیں آپ کے کام آئیں گی، تو میں کوشش یہ کروں گا کہ اس کو تیسرے جو درس ہوگا اس میں اس کو انشاءاللہ ختم کر دیا جائے. لیکن یہ کیونکہ اتنا غیر اہم نہیں ہے، آپ نے دیکھا کہ اس میں کتنے پوائنٹس ایسے ہیں کہ جو آپ کو عام زندگی میں بہت کام آئیں گے. ان کے اوپر اگر آپ عمل کریں تو ایک نورانیت پیدا ہوتی چلی جائے گی، اور پھر باقی زندگی علوم حاصل کرنے کا جو دورانیہ ہے اس میں بہت برکت آئے گی. بہت جلدی آپ کیچ کریں گی علوم کی باتوں کو، اور رکاوٹیں کم سے کم ہوں گی. کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ جب آتا ہے نا انسان خاص طور پر مدارس وغیرہ کے اندر، تو شیطان کے لیے اتنا پریشان کن ہے یہ بات کہ وہ کتنے حربے استعمال نہیں کرے گا. بعض اوقات آپ کے گھر والوں کو استعمال کرے گا کہ آپ کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرے، پریشانیاں کھڑی کرے کہ آپ کا مدرسے آنے کا سلسلہ رک جائے. تو شیطان کو بھی شکست فاش دینی ہے تو انہی اذکار، توسل اور ان تمام چیزوں سے دینی ہے جو کہ ابھی آپ نے سنے ہیں. انشاءاللہ ابھی کچھ باتیں اور رہ گئی، وہ اگلی نشست کے اندر بیان کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین.